الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہمارے جو 2 لیکچرز تھے ان میں ہم نے نماز کے طریقے کے حوالے سے جو مسائل اور احکام تھے وہ ہم نے پڑھے تھے، اور ہم نے یہ فائنل کیا تھا کہ اگلے لیکچرز میں جو نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کا طریقہ ہے اس کو ہم ان کی احادیث کو پڑھیں گے۔ مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، احادیث کو پڑھیں گے، اور اگر کوئی اہم مسئلہ ہوا جو قابل ذکر ہوا تو اس کو ذکر کیا جائے گا، لیکن یہ آپ نوٹ کریں گے یا دوبارہ ریکارڈنگ سے جیسے بھی ہے، یہ آپ لوگوں پر ہے، آپ لوگوں کی ثوابدید پہ ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں، قابل وضاحت ہیں، وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ احادیث کے ذکر کیے جاتے رہیں گے، اس وجہ سے توجہ کے ساتھ رہیے گا۔ چلیے جی، تو ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو ہم پڑھ چکے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، جو کہ اس صحابی کے بارے میں ہے جو کہ نماز پڑھ رہے تھے لیکن نماز میں غلطی کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز کی تصحیح فرمائی اور آپ نے صحیح طریقہ ان کو بتایا۔ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، پھر بھی دوبارہ ہم جلدی سے اس سے گزر کرتے ہیں، مرور کرتے ہیں۔ تو پڑھیں آپ میں سے کوئی حدیث، سر میں پڑھ لوں۔ پڑھیں جلدی جلدی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كنت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ احسن۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث ٹھیک ہے۔ واللفظ للبخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث تفصیلی واقعہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، حدیث میں نے مکمل وہاں نقل کی تھی، یہ اختصار کے ساتھ مصنف نے یہاں نقل کی ہے، وگرنہ حدیث کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ صحابی نماز پڑھ کے آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کہا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جائیں اور نماز پڑھیں، تمہاری نماز صحیح نہیں۔ وہ نماز پڑھی جی، تو تفصیلی واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 دفعہ صحابی نے نماز پڑھی لیکن وہ صحیح نہ پڑھ سکے، تو انہوں نے چوتھی بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ ما احسن والذی بعثک بالحق ما احسن اکثر من ھذا، یہ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، میں اس سے زیادہ بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے سکھا دیجیے۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز کا ارادہ کرو، فاسبغ الوضوء، تو اچھی طرح وضو کرو، اور اچھی طرح وضو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو ہر جگہ پانی پہنچانا اور مل کر دھونا، وضو کے اعضاء تک پانی پہنچانا اور ان کو مل کے دھونا اچھی طرح، حتیٰ کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، یہ اسباغ وضو ہے۔ ثم استقبل القبلۃ، پھر استقبال قبلہ ہو جاؤ یعنی قبلہ رخ ہو جاؤ، فکبر، اور تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ کہو، ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو حصہ قرآن کا میسر آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، ثم ارکع، پھر رکوع کرو، حتی تطمئن راکعا، حتیٰ کہ تم پورے اطمینان کے ساتھ رکوع کر لو، ثم ارفع، پھر رکوع سے اٹھو، حتی تعتدل قائما، حتیٰ کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، ثم اسجد، پھر سجدہ کر، حتی تطمئن ساجدا، حتیٰ کہ پورے اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لے، ثم ارفع، پھر کھڑے ہو جاؤ، حتی تطمئن جالسا، حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یعنی پھر رکوع سجدے سے اٹھنا ہے اور پھر بیٹھ جانا ہے، یعنی جلسہ استراحت جو 2 سجدوں کے درمیان کیا جاتا ہے۔ تم مسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر تم سجدہ کرو حتیٰ کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لو، تم مفعل ذلک فی صلاتک کلھا، پھر اسی طرح اپنی پوری نماز میں تم کرو، جیسے ایک رکعت میں کیا ہے باقی رکعات میں بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ اخرجہ السبعۃ واللفظ للبخاری، اسے 7 نے روایت کیا ہے، یعنی بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ وغیرہ نے، اور یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ ولی ابن ماجہ تھا، اور ابن ماجہ کے لیے باسناد مسلم، امام مسلم کے راویوں کی، یعنی وہی راوی ہیں جو امام مسلم کی صحیح کے اندر اس حدیث کے راوی ہیں، یہ مطلب ہے باسناد مسلم، یعنی مسلم کی اسناد کے ساتھ، یعنی وہی سند کے راوی،
اس میں حتی تطمئن قائما، حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ومثلہ فی حدیث رفاعہ، یعنی یہاں مصنف حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اہم کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس حدیث کے جو مختلف کتابوں کے اندر مزید الفاظ ہیں ان کو بھی درج کر دیا ہے تاکہ ہمارے سامنے ایک پورا نقشہ جو ہے وہ آ جائے. تو مزید الفاظ ایک تو یہ کہ حتی تطمئن قائما، حتیٰ کہ تم اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کہتے ہیں ومثلہ فی رفاعۃ فی حدیث رفاعۃ ابن رافع ابن مالک، اسی طرح یعنی یہ الفاظ جو ہیں وہ رفاع بن رافع والی حدیث کے اندر بھی ہیں جو کہ احمد اور صحیح ابن حبان میں ہے، مسند احمد اور صحیح ابن حبان. اور فی لفظ احمد، اور امام احمد کے الفاظ ہیں فاقم صلبک حتی ترجع العظام، اپنی کمر کو بالکل سیدھا کرو، یعنی جب کھڑے ہونا ہے حتی تطمئنہ کی جگہ پر ہے، حتیٰ کہ فاقم صلبک اپنی کمر کو سیدھا کر لو، حتی ترجع العظام حتیٰ کہ ہڈیاں اپنی جگہ پر پہنچ جائیں. وللنسائی، اور نسائی کے ہاں، ابی داؤد اور ابو داؤد کے ہاں، من حدیث رفاعۃ ابن رافع، حضرت رفاع بن رافع کے طریق سے حدیث ہے، اس میں یہ ہے انہا لن تتم صلاۃ احدکم، بے شک نہیں مکمل ہوگی تم میں سے، تتم میں نا مکمل ہونا، صلاۃ احدکم نہیں مکمل ہوگی تم میں سے کسی ایک کی نماز، حتی یسبغ الوضوء، حتیٰ کہ وہ اچھی طرح کر لے وضو کو، کما امرہ اللہ تعالی، جیسے اللہ نے حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کہاں حکم دیا ہے؟ آیت وضو کے اندر جو ہم بے شمار متعدد مقامات پہ پڑھ چکے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق الی آخر الآیہ. تو فرمایا کہ ثم یکبر اللہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، ویحمدہ، اور اس کی حمد بیان کرے، ویثنی علیہ، اور اللہ کی ثنا بیان کرے، وفیہا، اور اس میں یہ ہے فإن کان معک قرآن فقرأ، اگر قرآن یاد ہے تو پڑھیں، وإلا، اور اگر یاد نہ ہو فاحمد اللہ وکبرہ، تو اللہ کی حمد بیان کریں اور اللہ کی بڑائی بیان کریں، وہللہ، اور اللہ کی تہلیل بیان کریں، یعنی لا الہ الا اللہ. ولی ابی داؤد، اور ابو داؤد کے ہاں یہ الفاظ ہیں ثم اقرأ بأم القرآن، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھو، وبما شاء اللہ، اور اس کے بعد جو اللہ چاہے، یعنی اللہ آسانی پیدا کرے وہ پڑھے. ولی ابن حبان، اور صحیح ابن حبان میں ہے ثم بما شئت، پھر اس کے بعد جو آپ قرآن کا حصہ چاہو وہ پڑھ سکتے ہو. یعنی سورہ فاتحہ پڑھنا لازم ہے. یہ صحیح ابن حبان کی حدیث سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسے سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی حکم دیا تھا. اس کے بعد فرمایا کہ جو میسر ہو وہ پڑھ لو. تو گویا کہ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں حدیث کو سمجھنے کے لیے، اگر آپ یہاں پیچھے جائیں تو فرمایا ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن، پھر جو قرآن کا حصہ میسر ہو وہ پڑھ لو. یہ احناف کے موقف کی تائید نہیں کر رہا کہ احناف کہتے ہیں کہ جو قرآن کا حصہ ہو پڑھ لو لیکن فاتحہ پڑھنا لازم نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر فاتحہ کے بعد جو قرآن کا حصہ میسر ہو پڑھو، کیونکہ حدیث صحیح ابن حبان والے جو الفاظ ہیں اس میں کیا ہے ثم اقرأ بأم القرآن، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، وبما شاء اللہ، اور اس کے بعد جو اللہ چاہے. مطلب یہ ہے کہ ما تیسر من القرآن سے مراد سورہ فاتحہ کے علاوہ جو قرآن کا حصہ میسر ہو وہ فاتحہ کے ساتھ پڑھ لو، لیکن فاتحہ پڑھنا لازم ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اس دن بھی وضاحت کی تھی کہ فاتحہ لازم ہے، باقی جو میسر ہو انسان کو پڑھ سکتا ہے. یہ حدیث اصل ہے. یہ بات اہم ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز کے طریقے میں یہ قولی طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے یہ بول کر بتایا ہے اور آپ کا فعلی طریقہ بھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی طریقہ اور فعلی طریقہ، یہ قولی ہے. اللہ کے نبی نے صحابی کو پوری نماز کا طریقہ اختصار کے ساتھ بتایا، جن چیزوں کے اندر وہ غلطی کر رہے تھے ان کی آپ نے تصحیح فرمائی. تو یہ اصل ہے محدثین کے ہاں، یہ حدیث اصل ہے اور اس کے اندر کئی اہم مسائل کا ذکر ہوا ہے. اس کے اندر وضو اچھی طرح کرنے کا ذکر ہے کہ وضو نماز کے لیے شرط ہے، استقبال قبلہ کا ذکر ہے، اسی طرح اس کے اندر اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا، اطمینان کے ساتھ رکوع کرنا اور درمیان میں بیٹھنا، یہ ساری چیزوں کے ارکان کا ذکر ہے کہ یہ رکن ہیں کچھ چیزوں کے، ان سے خشوع خضوع آتا ہے اور ان سے جو ہے وہ نماز مزید بہتر ہوتی ہے. اس طرح جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا اور اس کے بعد جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ ساری چیزیں اس حدیث کے اندر ذکر ہوئی ہیں جس کے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے احکام گزر چکے ہیں. اگلی حدیث یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر جعل یدیہ، جو لمبی حدیث ہے وہ میں خود پڑھتا جاؤں گا اور جو مختصر حدیث ہیں وہ آپ پڑھیں گے. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذا کبر، جب آپ تکبیر کہتے، جعل یدیہ، تو آپ کر لیتے تھے اپنے ہاتھوں کو حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر، حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر. حذو کہتے ہیں برابر کو، حذا یحذو میں ہوتا ہے برابر ہونا. وَإِذَا رَفَعَ، اور جب آپ جو ہے وہ
वैदा रका, जब रुकू करते, अमकना यदैहि, तो आप मजबूती से पकड़ लेते थे अपने हाथों को, मिन रुकबतैहि, अपने घुटनों से, यानी मजबूती से रखते थे अपने हाथों को, सुम्मा हसर ज़हरहु, फिर अपनी कमर को सीधा कर लेते। फैदा रफा, बस जब फैदा रफा रसहु, जब आप अपने सर को उठाते, इस्तवा, तो बिल्कुल सीधे मुस्तवी खड़े हो जाते, सीधे मुस्तवी खड़े हो जाते। हत्ता यऊदा, हत्ता के लौट जाता, कुल्लु फकारिन, हर जोड़, मकाना हु, अपनी जगह पे, ये हम पढ़ चुके हैं। फकार जोड़ को कहते हैं, फकारा इसकी जो है मुफरद है। फैदा सजदा, बस जब आप सजदा फरमाते, वबा यदैहि, आप अपने हाथों को रखते, गैर मुफ्तरिशिन वला काबिदी वला काबुदिहिमा, ना बिछाए हुए, बिछाकर, और ना अपने पहलुओं के साथ मिलाकर, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, गुज़श्ता लेक्चर में मैं वज़ाहत कर चुका हूँ कि बिछाने से क्या मुराद है, और काबिज का मतलब अपने पहलुओं के साथ ना मिलाते थे, ना जमीन पे बिछाते थे कुत्ते की तरह, जैसे हदीस के अंदर आता है। वस्तक़बल बि अतराफ़ि असाबि रिजलैहि क़िबला था, और अब अपने पाँव की उंगलियों का रुख किबला की जानिब करते थे। वइज़ा जलसा फिर रकअतैनि, और जब दो रकतों में बैठते थे, जलसा अला रिजलिल युसरा, तो अपने बाएं पाँव पे बैठते थे, व नसब अल युमना, दाएं को खड़ा करते थे। वइज़ा जलसा फिर रकअतिल अखीरा, जब आखिरी रकत में बैठते, क़द्दम रिजलहु अल युसरा, अपने बाएं पाँव को मुकद्दम करते आगे की तरफ, व नसब अल उखरा, और दूसरे को खड़ा कर लेते, व क़अद अला मक़अदतिही, और अपनी पुश्त पर बैठते थे। इसको हमने पढ़ा था तवर्रुक, इसको हमने पढ़ा था। तवर्रुक का ये तरीका है कि इंसान जो है वो अपनी पुश्त पर बैठे और अपने जो बाईं टांग है उसको दाएं के नीचे से निकाल कर बाएं की जानिब कर ले, जिसको तवर्रुक हम कहते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम, सारी तफसील इसकी पढ़ी जा चुकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, पढ़े आप में से कोई? फरजाना आप पढ़ें। वअन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना इज़ा क़ामा इला स्सलाति क़ाला वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वजहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द इला क़ौलिही मिनल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंतल मलिकु ला इलाहा इल्ला अंता रब्बी व अना अब्दुक इला आखिरिही रवाहु मुस्लिमुन व फी रिवायतिल्लाहु अन्ना ज़ालिका फी सलातिल लैल। तो यहाँ से मुसन्निफ रहमहुल्लाह ताला हाफिज इब्न हजर वो अहादीस जिक्र करेंगे जिनमें नबी अलैहिस्सलाम की दुआ इस्तिफ्ताह का जिक्र है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम नमाज शुरू करने से पहले तकबीर तहरीमा के बाद कई दुआएं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मरवी और मनकूल हैं, और मोमिन को चाहिए, मुसलमान को चाहिए कि सारी दुआएं याद करें, वक्तन फ़वक्तन बदल बदल कर दुआएं पढ़ते रहने चाहिए। एक ही दुआ पर सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका, ये दुआ हमें नहीं पढ़नी चाहिए हमेशा, बल्कि और भी दुआएं अल्लाह के नबी ने पढ़ी हमें वो भी याद होनी चाहिए, और हमें इसका जो है वो हरीस होना चाहिए कि हम जो है वो बदल बदल कर ये नबी अलैहिस्सलाम की जो दुआएं हैं, अदइया हैं, इनको हम पढ़ते रहें। तो यहाँ पहली इस हदीस के अंदर जो है वो दुआ जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन रसूलिल्लाह, वो नबी अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं, अन्नहु काना, बेशक थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इदा कामा, जब आप खड़े होते, इला सलाती, नमाज की तरफ, काला, तो आप फरमाते, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द, वज्जहतु, मैं जो है वो मुतवज्जे हुआ, वजहिया, अपने चेहरे के साथ, लिल्लज़ी, उस ज़ात की तरफ, फ़तरस समावाति वल अर्द, जिसने पैदा किया ज़मीन व आसमान को, इला कौलिही, यानी एक पूरी दुआ है। उसके बाद आप सल्लम फरमाते, मिनल मुस्लिमीना, यानी मुसलमानों, अल्लाहुम्मा अंतल मालिकु, ए अल्लाह तू बादशाह है, अल्लाहुम्मा अंतल मालिकु, ए अल्लाह तू ही बादशाह है, ला इलाहा इल्ला अंत, नहीं है कोई माबूदे बरहक मगर तू ही, अंत रब्बी, तू मेरा रब है, व अना अब्दुक, मैं तेरा बंदा हूँ, इला आखिरी, यानी इस दुआ के आखिर तक, इस दुआ के आखिर तक। तो ये दुआ जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे, इन्हीं इसी तरह जो है वो अल्लाहुम्मा अंतल मालिकु ला इलाहा इल्ला अंत रब्बी व अना अब्दुका इला आखिर। वफी रिवायतिन, और एक रिवायत में है, ये मुस्लिम की रिवायत है, और एक रिवायत में है, इन्ना ज़ालिका फी सलातिल लैली, ये आप रात की नमाज में पढ़ते थे, इन्ना ज़ालिका फी सलातिल लैली, आप रात की नमाज में पढ़ते थे। लेकिन इसमें उलमा की मुख्तलिफ आरा हैं। बाद उलमा कहते हैं कि ये रात की नमाज के साथ खास है, बाद उलमा कहते हैं कि ये फर्ज नमाजों के अंदर भी पढ़ा जा सकता है। सही बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जो भी दुआएं हैं उनमें से कोई दुआ भी हम जो है वो दुआ इस्तिफ्ताह के अंदर पढ़ सकते हैं, चाहे आपने तहज्जुद के अंदर पढ़ी हो, चाहे आपने फर्ज नमाजों के अंदर पढ़ी हो, हम वो दुआएं जो है वो पढ़ सकते हैं, और बदल बदल के पढ़नी चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की तमाम सुन्नतों पर अमल करना चाहिए।
اگلی حدیث جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، قال فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا کبر للصلاۃ جب آپ نماز کے لیے تکبیر کہتے سکت ہنیتن تو کچھ دیر آپ خاموش ہو جاتے، ہنیتن کچھ وقفہ کرتے یا کچھ دیر آپ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے یا کچھ دیر آپ سکتہ کرتے، قبل ان یقرا قبل اس کے کہ آپ قرات شروع کرتے، یعنی قرات شروع کرنے سے قبل اللہ کے نبی کچھ دیر سکتہ کرتے، خاموش ہو جاتے، فسألتہ تو میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یعنی آپ اس خاموشی کے اندر کیا پڑھتے ہیں، یعنی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور اس خاموشی میں آپ کیا پڑھتے ہیں، فقالا تو آپ نے فرمایا اقول میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم باعث بینی و بین خطایائی کہ اے اللہ دوری ڈال دے میرے اور میرے گناہوں کے درمیان، کما بعدت جیسے تو نے دوری ڈالی ہے بین المشرقی والمغربی مشرق اور مغرب کے درمیان، یعنی مجھے گناہوں سے کوسوں دور کر دے، مجھے گناہوں سے بہت زیادہ دور کر دے حتیٰ کہ میں گناہوں کا سوچوں بھی نہ، اللہم نقینی من الخطایا اے اللہ مجھے پاک کر دے غلطیوں اور گناہوں سے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس جیسے پاک کیا جاتا ہے سفید کپڑے کو میل کچیل سے، دنس کہتے ہیں میل کچیل کو، اللہم اغسلنی اے اللہ دھو دے مجھے من خطایا یا میرے گناہوں سے، بالماء والثلج پانی سے اور جو ہے وہ برف کے اولوں سے، برف کے جو اولے ہوتے ہیں جس کو سالہ باری بھی کہتے ہیں، اولوں سے، والبرد اور اس طرح جو ہے بالماء پانی سے، والثلج اور برف سے، والبرد اور اولوں سے، یہ تین معنی ہوں گے، تو برف اور برف کے اولے جو ہوتے ہیں بارش میں آتے ہیں، تو ثلج کہتے ہیں برف کو اور برد کہتے ہیں ان اولوں کو جو بارش کے اندر گرتے ہیں، پتھر کے کینکروں کی صورت میں جو گرتے ہیں ان کو اولے کہتے ہیں۔ حدیث یہ متفق علیہ ہے، تو یہ حدیث بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بات کی طرف اشارہ کرتی کہ اللہ کے نبی یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم باعث بینی والی بھی معروف دعا ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے، بدل بدل کر دعائیں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہ کان یقول وہ کہا کرتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے منقطع سند کے ساتھ روایت کی، اس کی سند میں انقطاع ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے، اور انقطاع یہ ہے کہ اس میں عبدہ نامی راوی ہے جن کا سماع حضرت عمر سے ثابت نہیں، حضرت عمر سے ان کا سماع ثابت نہیں ہے، عبدہ نامی راوی ہیں، عبدہ بن ابی لبابہ، حضرت عمر کو انہوں نے نہیں پایا، حضرت عمر کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا، وہ حدیث بیان کرتے، لیکن صحیح بات یہ ہے اس حدیث کی مطابق موجود ہے، اس حدیث کی مطابق موجود ہے اور حدیث جو ہے وہ ثابت ہے، لہٰذا امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے یہ دعا ثابت ہے، اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہمارے لیے سنت ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی سنت الخلفاء راشدین المہدیین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ، تو یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، سبحانک پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور اے اللہ تیری ہی تمام قسم کی تعریفات ہیں، و تبارک اسمک یا پاک ہے اے اللہ تو اور تیری ہی حمد بیان کرتے ہیں، یا تمام تعریفات تیری ہی ہیں، و تبارک اسمک اور بابرکت ہے تیرا نام، و تعالی جدک اور تیری بڑائی اور بزرگی بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک اور نہیں ہے تیرے علاوہ کوئی الہ اور معبود، کہتے ہیں رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے منقطع سند کے ساتھ روایت کیا، والدارقطنی اور دارقطنی نے موصولا، وہو موقوف اور یہ حدیث موقوف ہے چونکہ حضرت عمر بن خطاب کا فعل۔ اب وقفہ لیتے ہیں، یہاں نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیتے ہیں، نماز کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ یہاں سے آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، تو ہم یہاں پہنچے تھے ونحوہ عن ابی سعید الخدری مرفوعا عند الخمسة وفيه وكان يقول بعد التكبير اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، تو اسی طرح ابو سعید خدری سے مرفوعا یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بیان کرتے ہیں، پانچوں کے ہاں یہ حدیث ہے، وفیہ اور اس میں ہے وکان یقول بعد التکبیر اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر کے بعد فرمایا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی جو سمیع اور علیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، صفت سمع اور صفت علم، جو بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ شیطان جو ہے یہ شیطانہ سے ہے، شیطان شیطانہ سے ہے، اور بعض کہتے ہیں شیطانہ،
शताना से है, और शताना जो है वो कहते हैं हक से दूर, दुत्कारा गया और हक से दूर जो होता है उसे शताना कहते हैं, यानी जिसका माना होता है इदा बाउदा, जब वो दूर हो गया, शताना जब वो दूर हो गया, तो चूंकि हक से दूर है इस वजह से इसे शैतान कहते हैं। और बाज कहते हैं कि ये जो है वो शाता यशीतु से है, शाता यशीतु से है, जिसका माना होता है जलना, जिसका माना होता है हिलाक होना और जलना, दोनों माने दुरुस्त हैं। शैतान मरदूद भी इसी वजह से हम कहते हैं क्योंकि अल्लाह की रहमत से दुत्कारा हुआ और दूर है। मिन हमजी ही, हमजी से मुराद उसकी फूंकों से, हमजी से मुराद उसकी फूंकें हैं, और उलमाए किराम फरमाते हैं कि इससे मुराद जो है वो वसवसे हैं, और बाज कहते हैं इससे मुराद जुनून है, इससे मुराद जुनून है, एक तरह का जो इंसान पे लाहिक होता है, ये एक बीमारी है जिससे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पनाह मांगी। तो मिन हमजी से मुराद जो है वो उसके जो जुनून वगैरह है, व नफ्खिही, और उसके फूंकों से, पहला जो है वसवसे और दूसरा उसके फूंकों से, ये मुराद है। उलमा कहते हैं इससे मुराद तकब्बुर और अना वगैरह ये चीज़ें हैं। व नफ्सिही का मतलब उसके अशार और जादू, व नफ्सिही का मतलब उसके अशार और जादू। व नफ्खिही से मुराद तकब्बुर है, व नफ्खिही से मुराद तकब्बुर है, या बाज़ उलमा ने इससे मुराद उसके फूंक भी लिया है, लेकिन मुराद यहाँ तकब्बुर है, वसवसात। और हमजात जो है, हमजात ये हमजी ही से मुराद एक तरह का जुनून है, एक तरह का जुनून है, पागलपन है, यह एक बीमारी है जो इंसान के ऊपर जो लाहिक होती है, जिससे इंसान जो है वो अकल खो बैठता है, जिससे इंसान अकल खो बैठता है। तो ये दुआ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम करते थे, यानी ये भी बाज़ उलमा ने जो है वो इस दुआ को जिक्र किया है। लेकिन सही बात यह है कि इस हदीस में कलाम है, लेकिन सही बात यह है इस हदीस की सनद में कलाम है। बाज़ उलमा ने इसे मुताबात की बुनियाद पे हसन करार दिया है, लेकिन सही बात यह है कि इस हदीस की सनद में कलाम है, लिहाजा ये दुआ की जगह अगर पहले वाली दुआएं पढ़ ली जाएं तो ये ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि हदीस की सनद जो है इसमें इल्लत है। हदीस की सनद में अली बिन अली अर्रिफ़ाई इसमें कलाम है, और इसी तरह इसकी जितनी भी असानीद हैं उन सब में जाफ़र बिन सुलेमान भी रावी एक है जिसके अंदर कलाम है। तो इसकी बजाय अगर बाकी दुआएं पढ़ ली जाएं तो वो ज़्यादा मुनासिब हैं। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, कालत फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यस्तफ्तिहु सलाह, नमाज का जो है वो इफ्तिताह करते, फिर तकबीरी तकबीर तहरीमा के साथ आप नमाज का आगाज करते। इस्तफ्ताह यस्तफ्तिहु ये फेल मुजारे है, यानी आप नमाज का आगाज करते थे भी तकबीरी तकबीर से, यानी तकबीर तहरीमा से, वल किरा और किरात से, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से, वकाना इज़ा रका, और जब अल्लाह के नबी रुकू फरमाते, लम युशरिफ रासहु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ना तो ज्यादा ऊंचा करते थे अपने सर को, वलम युसव्विबु, और ना ज्यादा नीचे करते थे। और ये हम पढ़ चुके हैं गुज़श्ता हमारे लेक्चर के अंदर, ये हदीस हमने पढ़ी थी। अल्लाह के नबी ना ज्यादा ऊपर करते थे सर, ना नीचे झुकाते थे, बिल्कुल कमर के बराबर रखते थे। वलम युसव्विबु, और ना आप ज्यादा उसे झुकाते थे, वलाकिन बैना ज़ालिका, लेकिन इसके दरमियान में आप अपने सर को रखते थे, यानी कमर के बराबर। वकाना इज़ा रफ़अ रासहु मिन रुकू, और जब अपने सर को उठाते रुकू से, लम यस्जुद, तो आप सजदा नहीं करते थे, हत्ता, यहाँ तक कि यस्तवी या काइमन, बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते। इस्तवा यस्तवी का माना था बराबर, और काइमन में ना खड़े होना, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बिल्कुल बराबर सीधे खड़े हो जाते, तब तक सजदे में नहीं जाते थे। फइज़ा रफ़अ रासहु, जब अपने सर को उठाते, मिन सुजूदी, सजदे से, लम यस्जुद, तो नहीं आप सजदा फरमाते थे, हत्ता यस्तवी या जालिसन, हत्ता के बिल्कुल बराबर बैठ जाते। वकाना यकूलु फी कुल्ली रकातैनी, और आप हर रकत में, फी कुल्ली रकातैनी, हर रकत में जो है वो तहिया यानी तशहुद पढ़ते थे, यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर 2 रकत के बाद तशहुद बैठते थे और तशहुद पढ़ते थे। वकाना यफ्रिशु रिजलहुल युसरा, और बिछाते थे अपनी बाईं टांग को, वयंसिबु अल युमना, और खड़ा करते थे दाईं को। वकाना यन्हा, और आप मना करते थे, अन उक़बति शैतान, शैतान के बैठने से। और शैतान का बैठना जो है वो हमने पहले गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा है कि उसको कहते हैं तवर्रुक, उसे कहते हैं तवर्रुक। और तवर्रुक का तरीका ये होता है कि इंसान जो है वो अपनी दोनों टांगें खड़ी कर ले, अपनी दोनों टांगें खड़ी कर ले, कदम जमीन पे रख ले,
جیسے چلتے ہیں ایسے قدم اپنے زمین پہ رکھ لے, دونوں ٹانگیں اوپر اٹھا لے, مطلب گھٹنے اپنے سینے کے ساتھ ملا لے, اپنے گھٹنے اپنے سینے کے ساتھ ملا لے, اور قدم دونوں زمین پہ رکھ لے, اور اپنے ہاتھ پیچھے رکھ لے, اپنے ہاتھ پیچھے رکھ لے. تو یہ جو ہے وہ شیطان کا بیٹھنا ہے. وکان ینہا, اللہ کے نبی علیہ السلام منع فرماتے تھے ان عقبۃ شیطان, شیطان کے بیٹھنے سے. اور یہ تورک ہے, اور یہ تورک ہے, ایک تورک جائز ہے, ایک تورک ناجائز ہے. جائز تورک دو سجدوں کے درمیان ہے کہ انسان اپنے پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھ جائے, یہ جائز ہے. لیکن جو ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دونوں ٹانگیں کھڑی کر لے ایسے, اور قدم نیچے رکھ لے, اور اپنے گھٹنے جو ہیں وہ سینے کے ساتھ لگا لے, اپنے گھٹنے سینے کے ساتھ لگا لے, اور ہاتھ پیچھے رکھ لے, اس طرح اس انداز میں. تو یہ تورک جائز نہیں, یہ عقبۃ شیطان یعنی شیطان کا بیٹھنا, یہ اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا. وینہا, اور آپ منع فرماتے تھے ان یفترش الرجل, کہ آدمی بچھائے ذراعیہ, اپنے بازوؤں کو, افتراش السبع, درندے کی طرح بچھانا. اور سبو کہتے ہیں درندوں کو, چیر پھاڑ کرنے والے جو درندے ہوتے ہیں, اس میں کتا بھی آتا ہے, اس میں شیر بھی آتا ہے, کئی اور چیزیں. اس انداز میں تقریباً سارے جانور یہ بیٹھتے ہیں, کتا بھی, شیر بھی, چیتا بھی, جتنے بھی خونخوار درندے ہیں یہ ایک ہی طرح بیٹھتے ہیں. اور وہ کیا ہے کہ آدمی جو ہے اپنے بازوؤں کو زمین پہ بالکل برابر رکھ لے, جیسے کہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں حدیث پڑھی تھی کہ یہ جائز نہیں ہے. اپنے بازوؤں کو بچھا لینا درندے کی طرح, یہ جائز نہیں ہے. وکانا یختم الصلاۃ بالتسلیم, اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ نماز کو سلام کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرتے تھے. اور یہ اس حدیث کی تائید کرتی ہے جیسے نبی صاحب نے فرمایا کہ تحریمها تکبیر و تحلیلها التسلیم, کہ نماز جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے, اس میں ہر کام تکبیر تحریمہ کے ساتھ, اور حلال ہو جاتا ہے اسلام کے ساتھ. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے, لیکن اس میں علت ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے, لیکن اس حدیث میں علت ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ علت جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ابو الجوزا راوی ہے. ابو الجوزا اوس بن عبداللہ ربعی کہتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ سے سنا نہیں. ابو الجوزا راوی نے حضرت عائشہ سے سنا نہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث کے مطابقات موجود ہیں, شواہد موجود ہیں, لہذا حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. البتہ علت ہے, تو علت بسا اوقات ایسی ہوتی ہے جو حدیث پہ اثر انداز ہوتی ہے, اور بسا اوقات ایسی علت ہوتی ہے جو حدیث پہ اثر انداز نہیں ہوتی. تو یہ ان علتوں میں سے ہے جو حدیث کی صحت پر, حدیث کے معنی پہ اثر انداز نہیں ہوتی, کیونکہ اس طرح کی اور بھی حدیث دیگر مطابقات اور شواہد سے بھی یہ ہم تک پہنچتی ہے, لہذا حدیث جو ہے وہ صحیح ہے. اس حدیث کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک تو نبی علیہ السلام کے جو ہے وہ تکبیر کے ساتھ نماز کے شروع کرنے کا ذکر ہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ الحمدللہ سے قرات کا آغاز کرتے تھے. اس سے پہلے سورت وغیرہ نہیں پڑھتے تھے, بلکہ پہلے الحمدللہ پڑھتے تھے پھر کوئی سورت پڑھتے تھے. اور اسی طرح اپنے سر کو نہ زیادہ جھکاتے تھے نہ زیادہ اوپر رکھتے تھے, بالکل کمر کے برابر کرتے تھے. اور آپ جلسہ استراحت بھی فرماتے تھے دو سجدوں کے درمیان اور رکوع کے بعد. جلسہ استراحت مطلب آپ کچھ دیر کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تشہد کے اندر بیٹھنے کے انداز کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا طریقہ کیا, اور یہ تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں. آگے عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے, پڑھیں آپ میں سے کون پڑھے گا؟ سر میں پڑھ دیتی ہوں. ہاں. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر صلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك ابن حويرث رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عمر لكن قال حتى يحاذي بهما فروها أذنيه. احسن جی احسن. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہاں ایک الگ موضوع شروع ہو چکا ہے, اور وہ موضوع رفع الیدین کی احادیث کا ہے. رفع الیدین کی احادیث کا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی جگہ رفع الیدین کرتے تھے اور کتنی دفعہ کرتے تھے, کتنی دفعہ اور کہاں کہاں کرتے تھے. اور یہ حدیث ہم گزشتہ لیکچر میں پڑھ چکے ہیں, رفع الیدین کا مسئلہ تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں, اور اس میں راجع اور اختلاف اور اقوال ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں, اور یہ حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک نبی علیہ السلام کانا تھے. اس کا مطلب ایک دفعہ نہیں آپ نے ایسا کیا, دو دفعہ نہیں, بلکہ ہمیشہ آپ نے ایسا کیا ہے.
لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے، ان لوگوں کو اپنی رائے کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی رائے کو موقف کو بدلنا ہوگا، چونکہ دلائل عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ کرام میں سے ہیں اور یہ نبی علیہ السلام کے آخری عمل کو نقل کر رہے ہیں، یہ بڑے صحابہ میں سے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پہلے عمل کو نقل کر رہے ہیں تاکہ یہ کہا جائے کہ رفع الیدین پہلے ہوتا تھا بعد میں منسوخ ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر صغار صحابہ کرام میں سے، یعنی کم عمر صحابہ کرام میں سے، اور وہ نبی علیہ السلام کی آخری زندگی کے حالات و واقعات کو نقل کر رہے ہیں۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، اللہ کے نبی تھے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حذو منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کا آغاز کرتے، واذا کبر للرکوع، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے یعنی رکوع جاتے ہوئے، واذا رفع، جب اٹھتے، راسہ، اپنے سر کو اٹھاتے، من الرکوع، رکوع سے۔ یہاں 3 مقامات پر رفع الیدین کا ذکر ہے، ایک نماز کا آغاز کرتے ہوئے تکبیر تحریمہ کے وقت، دوسرا رکوع جاتے ہوئے، تیسرا رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث کو چھوڑ کر ہم ضعیف حدیث کا سہارا لیں اور اپنے مذہب کو نہ چھوڑنے کی وجہ صرف اصل کی، تاکہ ہمارا مذہب نہ مطلب امام کی بات کو غلط نہ کہنا پڑے کہ امام صاحب کو غلطی ہوگی، یہ بہت بڑی توہین ہو جائے گی شاید، لیکن اس کے مقابلے میں نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کی باطل قسم کی من گھڑت قسم کی تعویلیں کرنا، یہ اہل علم اور اہل ایمان کا شیوا اور عادت نہیں، ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا کریں۔ متفق علیہ حدیث کو چھوڑ کر ضعیف حدیثوں کا سہارا لیا جائے۔ وفی حدیث، یہاں مصنف نے ساری حدیث جمع کر دی جن کے اندر رفع الیدین کا ذکر اور طریقہ ہے۔ وفی حدیث، اور ایک حدیث میں، حدیث ابی حمید الساعدی، ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، ان نبی داؤد، جو کہ عند ابی داؤد سنن نبی داؤد میں امام ابو داؤد نے روایت کی، اس میں ہے یرفع یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے، حتی یحاذی بہما منکبیہ، حتیٰ کہ انہیں برابر لے جاتے تھے اپنے کندھوں تک، ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے تھے۔ تو یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا کہ کندھوں کے تکبیر کہنے سے پہلے بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، تکبیر کہتے ہوئے بھی اٹھا سکتے ہیں، اور تکبیر کہنے کے بعد بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، تینوں طرح جائز ہے۔ اور یہاں حدیث کے اندر جو ہے وہ اس بات کا ذکر ہے کہ آپ تکبیر بعد میں کہتے تھے، ہاتھ پہلے اٹھاتے تھے، تو سارے طریقے ثابت ہیں۔ والی مسلم، اور امام مسلم کے ہاں حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے حدیث ہے، نحو حدیث ابن عمر، عبداللہ ابن عمر کی حدیث کی طرح، لیکن قالا، انہوں نے کہا، حتی یحاذی بہما، حتیٰ کہ لے جاتے برابر ان کو، فروع اذنیہ، اپنے کانوں کی فروع یعنی اپنے کانوں کی لو تک، اپنے کانوں کی مد مقابل یعنی برابر لے جاتے۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ تمام روایات پہ عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے جو ہتھیلیاں ہیں ان کو کندھوں کے برابر کرے، اور جب ہتھیلیوں کو کندھے کے برابر کرے گا تو ہاتھوں کے اوپر والا حصہ خود بخود ہی کانوں کی لو تک چلا جائے گا، کانوں کے برابر چلا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے، اس طرح تمام احادیث پہ عمل ہو سکتا ہے، اور یہ جو ہے وہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم اس انداز میں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں۔ باقی رفع الیدین کا مسئلہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں، وعن وائل ابن حجر، جلدی سے، ہاں انم آپ پڑھیں انم۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره اخرجہ ابن خزیمہ۔ احسنتی۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وائل بن حجر کی کنیت ہے ابو حنیدہ، ان کی کنیت ابو حنیدہ ہے، اور وائل بن حجر جو ہیں یہ شہزادے ہیں، یہ شہزادے ہیں، اور عرب جو بادشاہ تھے ان میں سے ایک بادشاہ کے بیٹے، ان کے والد جو ہیں حجر، یہ بادشاہ تھے عرب بادشاہوں میں سے، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ ان کی وفات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں ہوئی، یعنی 40 ہجری کے بعد، 40 ہجری کے بعد حضرت علی کی شہادت 40 کو ہوئی، اور 40 کے بعد جو ہے وہ 41 کو تقریباً اس کے آخر میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے بیعت کر لی تھی اور صلح کر لی تھی ان سے، تو 41 تقریباً 41 کے آخر میں، 41 کے آخر میں تقریباً، یا آپ 42 کہہ سکتے ہیں، 42 یا 41 کے اس میں ان کی وفات ہوئی، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ کب ہوئی۔ حضرت معاویہ کے دور خلافت کے آغاز میں ان کی وفات ہوئی۔ تو کہتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فوضع یدہ الیمنی علی الیسری، تو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا، علی صدرہ، اپنے سینے پر، علی صدرہ، اپنے سینے پر۔ اخرجہ ابن خزیمہ، اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا، لیکن اس حدیث کی سند میں کلام ہے، اس حدیث کی سند میں کلام ہے۔ کلام یہ ہے کہ اس میں مؤمل بن اسماعیل راوی ہے، مؤمل، مؤمل، میم واؤ کے اوپر حمزہ ہے اور میم لام،
मुअम्मल रावी है मुअम्मल बिन इस्माइल, इसमें कलाम है। जिन उलमा ने इस रावी को कहा है कि इसकी रिवायात काबिल कबूल हैं, वो कहते हैं कि हाथ सीने पर बांधे जाएंगे, और जिन उलमा ने कहा कि इस रिवायत में कलाम है, चूँकि मुअम्मल बिन इस्माइल जो रावी है इसमें कलाम है तो लिहाजा हदीस ज़ईफ है, वो कहते हैं कि नाभ से लेकर सीने तक जहां भी हाथ बांध लिए जाएं सही है। नाभ से लेकर, नाभ के ऊपर से लेकर सीने तक के दरमियान वाली जगह पे कहीं भी हाथ बांध लिए जाएं तो वो ये तरीका और तर्ज अमल सही है। लेकिन जिन उलमा ने इस हदीस को सही कहा है वो कहते हैं कि सीने पर ही हाथ बांधे जाएंगे, सीने से नीचे हाथ बांधे नहीं जाएंगे। अच्छा, बाद उलमा ने एक हदीस से इस्तेदलाल किया है कि वज़अ यदहु यमना अलल युस्रा तहत सुर्रा, तहत सुनन नबी दाऊद के अल्फाज हैं, अगरचे वो ऐड किए गए हैं, सही असल नुस्खे के अंदर नहीं है कि नाभ के नीचे हाथ बांधते थे। नाभ के नीचे के बारे में जितनी हदीस है वो ज़ईफ है, नाभ के नीचे के बारे में जितनी हदीस है वो इंतहाई ज़ईफ है। अलबत्ता सीने के ऊपर बांधने के बारे में अगर हदीस को जमा किया जाए तो एक दूसरे को तक़वियत देती है, उनको एक दूसरे को तक़वियत मिलती है, लिहाजा सीने पर हाथ बांधना अफजल है। सही मौक़िफ़ क्या है? सीने पर हाथ बांधना अफजल है, लेकिन अगर कोई सीने से नीचे और नाभ से ऊपर किसी जगह पे भी बांध लेता है तो ये जायज़ है, इंशाल्लाह कोई हरज नहीं इसमें, इस मामले में वुसअत है। लेकिन हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना ये जायज़ नहीं है जमहूर अहले इल्म का मौक़िफ़। बल्कि अगर हम कहें कि इत्तिफाक है तमाम उलमा का, उलमाए अहले सुन्नह का इत्तिफाक है कि हाथ बांधे जाएंगे, हाथ छोड़े नहीं जाएंगे। अलबत्ता बाज़ मालिकी जो हैं वो इमाम मालिक की तरफ मंसूब करते हैं कि इमाम मालिक शायद हाथ छोड़ने के कायल थे, लेकिन सही बात यह है कि इमाम मालिक से भी हाथ बांधने का जिक्र मिलता है, हाथ छोड़ने का जिक्र, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं है। और यही जमहूर उलमा और अहले सुन्नह का मौक़िफ़ है कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ी जाएगी, हाथ छोड़ कर नहीं। आगे इख्तिलाफ हाथ कहाँ बांधे जाएंगे, तो जिन उलमा ने इस हदीस को सही कहा है वो कहते हैं सीने पर हाथ बांधे जाएंगे, और जिन उलमा ने मुअम्मल बिन इस्माइल की वजह से हदीस को ज़ईफ कहा है वो कहते हैं कि नाभ से ऊपर से लेकर, यानी नाभ से लेकर सीने तक जिस जगह पे भी बंदा हाथ बांध ले इंशाल्लाह उसकी नमाज सही होगी और इसमें कोई हरज नहीं है। तो हम अगर तमाम अक़वाल को जमा करें उसका नतीजा ये निकलता है कि अफजल ये है सीने पर हाथ बांधे जाएं, लेकिन अगर कोई सीने से नीचे भी बांध लेता है नाभ से ऊपर तो इंशाल्लाह मामले में वुसअत है और कोई हरज नहीं है। बाकी रही बात कि हमारे जो हनफी भाई हैं वो कहते हैं कि नाभ से नीचे बांधे जाएंगे, इनका कोई और मुतय्यद करने वाला नहीं, यानी अहनाफ की तयीद करने वाला फुक़हा में कोई और नहीं, सिर्फ अहनाफ का ये मौक़िफ़ है नाभ से नीचे बांधने का। हत्ता कि हनाबिला और दीगर जो मज़ाहिब हैं वो नाभ के ऊपर या नाभ से ऊपर बांधने के कायल हैं, नाभ से नीचे बांधने का अहनाफ के अलावा कोई कायल नहीं, और एक ज़ईफ़ हदीस का सहारा लेते हैं। लिहाजा हम कहते हैं कि जिस दलील की बुनियाद पर ख़वातीन को सीने पर हाथ बंधवाए जाते हैं, क्योंकि हमारे हनफी भाई जो है उनकी ख़वातीन सीने पर हाथ बांधती हैं, तो हम कहते हैं कि जिस दलील की बुनियाद पे तुम औरत को सीने पर हाथ बंधवाते हो उसी दलील से हम सीने पर बांधते हैं। लिहाजा अगर उसकी कोई दलील है सीने पर हाथ बांधने की औरत के लिए तो फिर हमारे पास भी दलील मौजूद है, लिहाजा इस मामले में वुसअत है। तो जो दलील औरत के सीने पर हाथ बांधने की वही मर्द के सीने पर हाथ बांधने की है, या तो फिर उसका भी इनकार कर दो या फिर इसको भी मान लो। लेकिन ये क्या हुआ कि औरत को सीने पर हाथ बंधवाए जाए और खुद नाभ के नीचे बांध दिए जाए, ये कोई तरीकाकार सही नहीं, ये तारुज़ है बज़ाहिर, ये तारुज़ है। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने तो मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क नहीं किया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं किया जैसे किया जाता है यहाँ कि औरत को सीने पर हाथ बांधने का कहा जाए और मर्द नाभ से नीचे ले जाए, और बसा औक़ात तो ऐसे खड़े होते हैं जैसे बिल्कुल रिलैक्स होगा। तो ये तरीका सही नहीं है, जो सुन्नत से साबित है हमें वही करना चाहिए। अलमुहिम खुलासा ये कि हाथ बांधने चाहिए, हाथ छोड़ने नहीं चाहिए। हाथ छोड़ने की कोई एक भी हदीस नहीं मिलती, हाथ छोड़ने की कोई एक भी हदीस नहीं मिलती। हाँ, अलबत्ता जो इमाम मालिक की तरफ मंसूब किया जाता है, पहली बात तो वो सही नहीं, और अगर सही भी हो तो उलमा ने उसकी एक तोजी की है, और उलमा ने तोजी ये की है कि इमाम मालिक के कहने का मतलब ये है कि इंसान हाथ बांध के नमाज पढ़े, लेकिन अगर कभी थक जाता है तो हाथ थोड़ी देर छोड़कर फिर दोबारा बांध सकता है। ये असल मौक़िफ़ है। अगर कभी थक जाता है हाथ बांध के लंबा क़याम करने की वजह से, थोड़ी देर हाथ लंबे छोड़ दे नीचे, फिर दोबारा बांध ले, फिर छोड़ दे, इस तरह कर सकता है। लेकिन बिल्कुल हाथ छोड़ के नमाज पढ़े जैसे शिया करते हैं या जैसे बाज़ मालिकी करते हैं अफ्रीकी ममालिक के अंदर, तो इसकी कोई दलील नहीं किताब और सुन्नत से, बल्कि उलमा ने कहा ये बिदअत है और ये जायज़ नहीं हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना। जी, इसके बाद हमारे पास सूरतुल फातिहा के मुतालिक हदीस हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। सूरतुल फातिहा से मुतालिक हदीस है नबी अलैहिस्सलाम की जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। हज़रत
عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, پڑھیے آپ جلدی سے. ڈاکٹر مقبول صاحبہ آپ پڑھیں. جی سر. وان عبادت ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن متفق علیہ. آگے اگلی حدیث بھی پڑھیں, اسی سے متعلق ہے. وفی روایت لائن اسبان وفی روایت ابن حبان ابن حبان ودار قطنی لا تجزی صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتح الکتاب. چلیے, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں. عبادہ بن صامت بن قیس, عبادہ بن صامت بن قیس الانصاری الخزرجی, الانصاری الخزرجی, یہ انصار سے ہیں اور خزرج قبیلے سے ہیں. مدینہ میں جو بڑے بڑے قبائل تھے ان میں سے اوس اور خزرج تھے, تو یہ خزرج قبیلے سے ہیں. عبادہ بن صامت بن قیس الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی کنیت ابو الولید ہے, ان کی کنیت ابو الولید ہے. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جو ہے رملہ میں, یعنی فلسطین کے علاقے میں, رملہ فلسطین کا علاقہ ہے, وہاں ان کی وفات ہوئی 34 ہجری میں, 34 میں, 34 ہجری میں ان کی وفات. رملہ علاقے فلسطین کا ایک علاقہ, وہاں ان کی وفات ہوئی. وہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں قال رسول اللہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن, نہیں ہے نماز اس بندے کی جو ام القرآن یعنی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا. یہ حدیث متفق علیہ ہے. وفی روایت ابن حبان, اور صحیح ابن حبان اور دارقطنی میں روایت ہے لا تجزی صلاۃ, نہیں کفایت کرتی وہ نماز, لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب, جس میں قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی جاتی. وفی اخرى, اور ایک دوسری روایت میں ہے جو کہ مسند احمد میں اور سنن ابی داؤد اور طبرسی اور ابن حبان میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم, شاید کہ تم اپنے امام کے پیچھے قرات کرتے ہو. قلنا نعم, تو ہم نے کہا ہاں اللہ کے رسول. تو آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب, نہ تم ایسا کرو مگر فاتحہ, یعنی اور کچھ نہ پڑھا کرو, میرے پیچھے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو. فإنه لا صلاۃ لمن لم يقرأ بها, اس بندے کی نماز ہی نہیں جو اسے نہیں پڑھتا, یعنی سورۃ الفاتحہ کو. تو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے. بعض ہمارے بھائی جو ہیں جو سورہ فاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں امام کے پیچھے, وہ اس حدیث کا اگلا حصہ لے لیتے ہیں اور پچھلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں. لعلکم تقرؤون خلف امامکم, لا تفعلوا تک تو لے لیتے ہیں, لیکن الا بفاتحۃ الکتاب کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ تدلیس ہے, یہ بالکل اہل باطل کا طریقہ ہے کہ تدلیس کی جائے, حق کو چھپا لیا جائے اور جو متشابہ ہے اس کو لے لیا جائے, یعنی مطلب کی چیز لے لی اور اسی حدیث میں جو خلاف ہے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ طریقہ صحیح نہیں. یا تو پھر آپ دونوں چیزیں لا کے سامنے پیش کریں نا کہ بھائی حدیث یہ بھی ہے لیکن اس میں راجح یہ ہے. لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ لوگوں سے جو حدیث خلاف ہو اس کو چھپا لیا اور جو موافق ہو اس کو لے لیا. تو اس حدیث میں تفصیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, ہم نے یہ پڑھا تھا گزشتہ لیکچر میں, اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ قرات فرما رہے تھے, تو صحابہ اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے پیچھے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہ فجر کی نماز میں قرات کرنا مشکل ہوگی. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. انہوں نے کہا اللہ کے رسول پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا سورہ فاتحہ کے علاوہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو. اب اللہ کے نبی خود جب سورہ فاتحہ پڑھنے کی اجازت اور حکم دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہم پھر کہاں سے یہ نکال سکتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. آپ نے دیگر قرات کرنے سے روکا ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے کا تو آپ نے حکم دیا ہے. اور یہ مسئلہ ہم پڑھ چکے ہیں, یہ مسئلہ ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. اگلی حدیث پڑھیں, وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. عریشہ آپ پڑھیں. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين متفق عليه. زاد مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وفي رواية لأحمد والنسائي وابن خزيمة لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أخرى لابن خزيمة كانوا يسرون. وعلى هذا يحمل النفي في رواية مسلم خلافا لمن أعلها. احسنتی. یہاں ایک نیا موضوع شروع ہو چکا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا سورۃ الفاتحہ شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی جائیں گی یا آہستہ آواز میں, یا نہیں پڑھی جائیں گی. یہ اصل میں مسئلہ ہے. تو اس حدیث میں
خلفائے راشدین، نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نماز کا آغاز جو وہ سنائی دیتے تھے، یعنی جو ان کو سنائی دیتا تھا، جو صحابہ کرام پیچھے سنا کرتے تھے نبی علیہ السلام سے اور خلفائے راشدین سے، کہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین کی جو پہلی آواز کانوں میں پڑتی تھی وہ سورۃ الفاتحہ، یعنی نہ تو ہم بسم اللہ سنتے تھے نہ ہم اعوذ باللہ سنتے تھے، یعنی اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر خلفائے راشدین وہ بھی نماز کا آغاز یعنی بلند آواز جب قرات کرتے تھے تو سورۃ الفاتحہ سے کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بسم اللہ جہری آواز میں پڑھتے تھے نہ اعوذ باللہ جہری آواز میں پڑھتے تھے۔ تو یہاں مسئلہ اختلافی یہ ہوا کہ کیا امام جب قرات کرے گا تو قرات سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بلند آواز سے پڑھے گا یا آہستہ آواز میں پڑھے گا یا اس کو اختیار ہے؟ تو اس میں تین موقف ہے۔ پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آخر میں یہ آپ کے سامنے موقف ذکر کروں گا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام و ابا بکر اور ابو بکر، چونکہ انا آ گیا ہے تو انا اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، انا اپنے اسم کو نسب دیتا ہے، انا کا انا لیتا لکن لعل، حرف شباب الفعل ہے یہ، اور حرف شباب الفعل کا عمل کیا ہے؟ اپنے اسم کو نسب اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں ان النبی و ابا بکر و عمر، یہ منصوب کیوں ہے تینوں؟ چونکہ انا آ گیا ہے تو اس وجہ سے۔ بے شک نبی علیہ السلام اور ابو بکر اور عمر کانو تھے، یفتتحون افتتاح کرتے، آغاز کرتے، الصلاۃ نماز کا، بھی الحمدللہ رب العالمین، یعنی جہری، جو دعائے استفتاح تو اللہ کے نبی آہستہ پڑھتے تھے دعائے استفتاح، تو نماز جب جہری آغاز کرتے تو آپ سب سے پہلے الحمدللہ سے کرتے تھے۔ زیادہ مسلم، امام مسلم نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں وہ ذکر کرتے تھے بسم اللہ، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، نہ شروع میں نہ آخر میں، یعنی اول سے مراد سورۃ الفاتحہ سے پہلے اور آخر سے مراد سورۃ الفاتحہ کے بعد اگلی سورت شروع کرنے سے پہلے۔ وفی روایت لاحمد، اور احمد اور نسائی اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے، لا یجرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جہری بسم اللہ نہیں پڑھتے، یہ اصل میں ہے۔ تو گویا کہ اس حدیث نے وضاحت کر دی کہ وہ الحمدللہ سے بلند آواز سے قرات کرتے تھے، بسم اللہ اور اعوذ باللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے لیکن آہستہ آواز میں پڑھتے تھے، تو لہذا تعارض ختم ہو جائے گا۔ وفی اخرى، اور ایک دوسری روایت میں جو کہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں روایت کی، اس میں ہے کانوا یسرون، وہ آہستہ آواز میں پڑھتے تھے، وعلی ھذا یحمل النفی، اور اسی پر محمول کیا جائے گا نفی کو، فی روایت لمسلم، جو امام مسلم کی روایت میں آئی، یعنی صحیح ابن خزیمہ میں کہ سری پڑھتے تھے جہری نہیں پڑھتے تھے، اس کا مطلب یہ حدیث کا مطلب ہے کہ کانوا یفتتحون الصلاۃ لا یذکرون بسم اللہ، یعنی جہری آواز میں نہیں پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ بسم اللہ پڑھتے ہی نہیں تھے، اعوذ باللہ پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے تھے اللہ کے نبی اور ابو بکر اور عمر، لیکن جہری آواز میں نہیں بلکہ آہستہ آواز میں پڑھتے تھے، سری آواز میں پڑھتے تھے۔ تو یہ مطلب ہے وعلی ھذا یحمل النفی، اور اسی پر محمول کیا جائے گا نفی کو، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی نفی کو، فی روایت مسلم، جو امام مسلم کی روایت میں وارد ہے، خلافا لمن اعلھا، خلاف اس کے کہ جس نے اس کو معلول قرار دیا ہے، یعنی جو کہتے ہیں کہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ پڑھی نہیں جائے گی، ان کا موقف راجح نہیں بلکہ مرجوح ہے۔ تو صحیح بات کیا ہے؟ اس مسئلے میں تفصیل ہے اور فقہا کے تین قول ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ جہری پڑھی جائے گی، بعض علماء کہتے ہیں سری پڑھی جائے گی، اور بعض علماء کہتے ہیں اختیار ہے، سری بھی پڑھ سکتے ہیں جہری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ احادیث ہمارے سامنے ہے، افضل بھی یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آہستہ آواز میں امام بسم اللہ پڑھے اور آہستہ آواز میں اعوذ باللہ پڑھے، جہری آواز میں بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے، جہری آواز میں بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے اور نہ اعوذ باللہ جہری آواز میں پڑھی جائے، بلکہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ آواز میں پڑھی جائے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ سے قرات کا آغاز کیا جائے، یہی راجح موقف ہے۔ باقی یہ رہ گیا کہ اختیار ہے جہری پڑھ لے یا سری، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح موقف یہ ہے کہ جہری پڑھنا ہی افضل ہے، سری پڑھنا ہی افضل ہے، سری پڑھنا ہی افضل ہے آہستہ آواز میں، بآواز بلند پڑھنا یہ افضل نہیں ہے بلکہ آہستہ آواز میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں، وعن نعیم المجمری، سر میں پڑھ لوں؟ ہاں پڑھیں۔ وعن نعیم المجمری قال صلیت وراء ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لا أشبهكم صلاة برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ النسائی و ابن خزیمہ. احسنتی. نعیم المجمر، نعیم ابن عبداللہ، نعیم ابن عبداللہ المجمر. ان کو المجمر کیوں کہتے ہیں؟ مجمر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اور ان کے والد مسجد نبوی میں خوشبو اور بخور جو ہے وہ لگایا کرتے تھے. مجمر جمر سے ہے، اور جمر آپ جانتے ہیں کہ انگارے کو کہتے ہیں. تو یہ مسجد نبوی کو معطر کیا کرتے تھے، مسجد نبوی کو خوشبو سے معطر کیا کرتے تھے. مسجد نبوی میں عطر جو ہے وہ بخور ہوتی ہے نا، لکڑی، وہ لگا کر آپ اس کو معطر کیا کرتے تھے، خوشبو مسجد نبوی کے اندر ساری لگایا کرتے تھے. تو اس وجہ سے ان کو مجمر کہتے ہیں. یہ بھی اور ان کے والد بھی، یہ بھی اور ان کے والد بھی. تو نعیم المجمر، نعیم ابن عبداللہ المجمر، اور مجمر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کو بخور وغیرہ سے معطر کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما. یہ رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ صحابی ہیں. فرماتے ہیں صلیت وراء ابی ہریرہ، میں نے نماز پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے. فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قرأ بأم القرآن، پھر انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی. حتی اذا بلغا، حتیٰ کہ جب وہ پہنچ گئے وَلَضَّالِّينَ، یہاں تک قال آمین، انہوں نے کہا آمین، یعنی بلند آواز سے کہا آمین. وَيَقُولُ كَمَا سَجَدَ، اور اسی طرح جیسے یعنی انہوں نے کیا، یعنی اللہ اکبر تکبیر کہی. كُلَّمَا سَجَدَ، جب بھی سجدہ کرتے. وَإِذَا قَالَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، اور جب یعنی کھڑے ہوتے من الجلوس، بیٹھنے سے، اللہ اکبر کہتے. ثم یقول، پھر آپ کہتے اذا سلم، سلام پھیرتے. والذی نفسی بیدی انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ قریب یا متشابہ ہوں نماز پڑھنے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ زیادہ ہوں نماز پڑھنے میں، یعنی میری نماز اللہ کے نبی کی نماز سے زیادہ ملتی جلتی ہے اور زیادہ قریب ہے. اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. لیکن اس حدیث میں علت کیا ہے؟ اس حدیث میں علت یہ ہے کہ بسم اللہ کا پڑھنا یہاں شاذ ہے. بسم اللہ کا پڑھنا یہاں شاذ ہے. جتنے بھی راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں ان میں کسی نے بھی بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، ان میں سے کسی نے بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا. صرف یہ نعیم المجمر جو ہیں وہ یہ اضافہ کرتے ہیں، یعنی ان کے طریق سے. لہٰذا اس حدیث میں علت ہے جس کی وجہ سے حدیث یہ شاذ ہے، حدیث یہ شاذ ہے. بسم اللہ کے الفاظ اس میں شاذ ہیں، لہذا بسم اللہ پہ عمل نہیں ہوگا. اور صحیح بات یہ ہے جو ہم نے صحیحین کی حدیث پیچھے پڑھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین وہ جو ہے وہ بسم اللہ اور اعوذ باللہ جہری نہیں پڑھتے تھے بلکہ آہستہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ سے قرات کا آغاز کرتے تھے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف بیان کریں؟ حضرت انس جب بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے تھے، تو اس حدیث کے اندر بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے بلند آواز سے، تو یہ بسم اللہ والے الفاظ شاذ ہیں. بسم اللہ اس حدیث سے ثابت نہیں. باقی صحیح حدیث ہے سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے تھے، جیسا کہ گزشتہ حدیث اس بات کی تائید کر رہی. صحیح مسلم کی حدیث اور زیادہ واضح اور جو ہے وہ اختلاف کو ختم کرنے والی ہے. اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس ہے کہ کیا بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا نہیں. تو پڑھیے ابو ہریرہ کی حدیث، پڑھیں جلدی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الفاتحة فاقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم فإنها احدى آیاتها رواہ الدارقطنی وصوب وقفہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قرأتم الفاتحة، جب تم فاتحہ پڑھو، فقرؤوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھو. فإنها احدى آیاتها، چونکہ یہ اس کی آیات میں سے ہے، یہ اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے. رواہ الدارقطنی، اسے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے. وصوب وقفہ، اور اس کے وقف ہونے کو یعنی موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے، اس کے موقوف ہونے کو صحیح قرار دیا ہے.
اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کیا بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے یا بسم اللہ مستقل قرآن کی آیت ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے فقہا اور علماء کے درمیان کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی مستقل آیت ہے یا کہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مستقل الگ ہے۔ تو یہ مسئلہ یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ سورۃ الفاتحہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے یا پھر ایک الگ آیت ہے جو کہ ہر سورت کے شروع میں اور ہر سورت کے ختم ہونے کے بعد یہ لائی جاتی ہے، صرف بتانے کے لیے کہ یہاں پہلی سورت ختم ہو گئی ہے اور دوسری سورت کا آغاز ہو گیا ہے۔ یعنی کیا یہ فاصلہ لانے کے لیے آیت اللہ نے اتاری ہے ہر سورت کے درمیان، یا یہ سورۃ الفاتحہ کا جز اور سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے؟ اب جو علماء کہتے ہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے، اس کی آیات میں سے ایک آیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا پڑھنا سورۃ الفاتحہ کے ساتھ واجب ہے، جیسے سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا رکن اور واجب ہے، ایسے بسم اللہ کا پڑھنا بھی اس کے ساتھ لازم ہے۔ جو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن کی الگ ایک آیت ہے، سورۃ الفاتحہ کی آیات میں سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں، وہ اس حدیث کا کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے فقرأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بسم اللہ پڑھو، کیونکہ یہ اس کی ایک آیت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ مرفوعاً ثابت نہیں اللہ کے نبی سے، یہ حدیث موقوف ہے، یعنی موقوف کیا، ابو ہریرہ کا قول ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اللہ کے نبی سے مرفوعاً ثابت نہیں، اور یہی راجح ہے، جیسا کہ امام دارقطنی نے اس کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے، یعنی حدیث یہ حضرت ابو ہریرہ تک موقوف ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تک مرفوعاً انہوں نے بیان نہیں کیا۔ تو صحابی کا اجتہاد ہے، اور صحابی کا اجتہاد جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، تو ہمارے پاس اس سے پہلے صحیح حدیث موجود ہے، تو اس وجہ سے کیونکہ صحیح حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی کہ میں نے اپنے بندے کو اپنے درمیان نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم نے حدیث یہ پڑھی تھی گزشتہ لیکچر میں، فَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اب وہ جس حدیث کے اندر سورۃ الفاتحہ کو نماز کہا گیا ہے اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں، اس میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہوتی تو جو ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جب بندہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے فرشتوں میرے بندے نے میری ثنا کی، میری بڑائی بیان کی، مجدنی اثنا علیہ، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ بندے نے پڑھی، اس میں سورۃ الفاتحہ سے ہی آغاز ہوتا ہے، لہذا وہ حدیث اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ بسم اللہ الگ ایک آیت ہے، سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں کہ اس کو پڑھنا لازم ہو، اس کو پڑھنا لازم ہو، یہ سورۃ فاتحہ کا جز نہیں ہے، کیونکہ حدیث یہ موقوف ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں صحیح حدیث صحیح مسلم کی حدیث اس کے متعارض ہے، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں پڑھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازم نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا۔ وعنہ، اور انہی سے روایت ہے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اذا فرغ من قراءۃ ام القرآن، جب آپ سورۃ الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے یعنی اس کی قراءت سے فارغ ہو جاتے، رفع صوتہ، تو اپنی آواز کو بلند کرتے، وقالا، اور آپ فرماتے آمین، بلند آواز سے آمین کہتے۔ اسے امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، اور روایت کرنے کے بعد والحاکم اور امام وحسنہ، اور اسے حسن بھی قرار دیا، اس حدیث کو امام دارقطنی نے حسن کہا، والحاکم اور امام حاکم نے وصححہ اور صحیح قرار دیا ہے، ولی ابی داؤد اور ابو داؤد و ترمذی اور ابو داؤد ترمذی کے ہاں من حدیث وائل ابن حجر نحوہ، حضرت وائل بن حجر کی حدیث بھی اسی طرح سے مروی، اور حدیث جو ہے یہ مطابقت اور شواہد کی بنیاد پہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سورہ فاتحہ مکمل کرتے اور آپ فرماتے وَلَضَّالِّينَ، تو آپ بلند آواز سے کہتے آمین، اور ایک حدیث میں ہے کہ اذا قال آمین فقولوا آمین، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور وہ حدیث صحیح ہے، اور وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، لہذا بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے، اور یہی جمہور کا موقف ہے، یہی جمہور علماء کا موقف ہے کہ آمین جو ہے وہ بلند آواز سے امام کو بھی کہنی چاہیے اور مقتدیوں کو بھی کہنی چاہیے۔ البتہ امام ابو حنیفہ اور اہل کوفہ کا موقف یہ ہے کہ آواز بلند آواز سے آمین نہیں کہنی چاہیے بلکہ آہستہ آواز میں کہنی چاہیے، چونکہ آمین ایک ذکر ہے اور ذکر سارا نماز کے اندر آہستہ آواز میں ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے اور ائمہ نظام سے جو ہے وہ آمین بلند آواز سے کہنا ثابت ہے، لہذا آمین بلند آواز سے کہی جائے گی،
اور دوسری یہ بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فامنوا، تو تم بھی آمین کہو، یعنی بلند آواز سے، فانه من وافق تامینه تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لہذا احادیث بکثرت موجود ہے اس بارے میں، آمین بلند آواز سے کہنے کے بارے میں، لہذا آمین بلند آواز سے ہی کہنی چاہیے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اور یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے۔ اگلی حدیث مصنف نے ذکر کی ہے اس بندے کے بارے میں کہ جس کو سورۃ الفاتحہ یا قرآن یاد نہ ہو، جس کو نہ سورۃ الفاتحہ یاد ہو اور نہ اسے قرآن یاد ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ حدیث پڑھے آپ میں سے کوئی یہ۔ وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه، فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سلائڈ تھوڑی سی کر احسنتی۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحدیث رواه احمد وابو داود والنسائی وصححه ابن حبان والدارقطنی والحاکم۔ احسنتی۔ عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ابن صحابی ہیں، عبداللہ ابن ابی اوفا صحابی ابن صحابی ہیں۔ کہ عبداللہ ابن ابی اوفا یہ اور ان کے والد ابو اوفا یہ دونوں جو ہیں بیعت رضوان میں شریک ہوئے، بیعت رضوان میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کئی غزوات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شرکت کی، اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ یہ کوفہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابہ میں ہیں، یعنی کوفہ میں جو صحابہ گئے تھے ان میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا ہے، اور ان کی وفات کوفہ میں تقریباً جو ہے وہ 87 ہجری کو 87 ہجری کو ان کی وفات کوفہ میں ہوئی، اور اس وقت یہ 100 سال کے ہو چکے تھے، اس وقت یہ 100 سال کے عمر رسیدہ ہو چکے تھے جب ان کی وفات ہوئی۔ تو آخر میں سب سے فوت ہونے والے صحابی کوفہ میں، یعنی کوفی جو صحابہ کرام تھے ان میں سے عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کے پاس، فقالا اس نے آ کر کہا انی لا استطیع، میں نہیں استطاعت رکھتا، ان آخذ من القرآن شیئا، کہ قرآن میں سے کچھ لوں، یعنی قرآن کا کچھ حصہ بھی پڑھ سکوں، یہ یاد کر سکوں، مجھے یاد نہیں، فعلمنی، تو مجھے سکھا دیجئے، ما یجزئنی منہ، جو قرآن سے مجھے کفایت کر جائے، یعنی قرآن نہ پڑھوں اور میں یہ دعائیں پڑھ لوں تو مجھے کافی ہو جائے۔ فقالا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی تم یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ الحدیث، یہ ایک حدیث کا جز ہے جو یہاں ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث رواہ احمد و ابو داود، اسے احمد نے روایت کیا ہے، ابو داود نے اور نسائی نے، اور ابن حبان اور دارقطنی اور حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو مطابقت کی بنیاد پہ حسن قرار دیا ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو مطابقت کی بنیاد پہ حسن قرار دیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے اور یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی اس کو بھولنے کی بیماری ہے، انتہائی عمر رسیدہ ہو چکا ہے، انتہائی عمر رسیدہ ہو چکا ہے، اتنا عمر رسیدہ ہو چکا ہے کہ اب اس کا حافظہ کام واقعتاً ہی نہیں کر رہا، کچھ جو ہے وہ یاد نہیں ہوتا اس سے، تو صاف ظاہر ہے کہ جس کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا وہ مکلف نہیں ہے، اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہم۔ ہاں ایک بندہ حافظہ اس کا ٹھیک ہے، یاد کر سکتا ہے اور حافظہ اس کا کام کر رہا ہے، تو اس کو تو یاد کرنی چاہیے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ یاد کرے، لیکن ایک شخص جو ہے وہ یاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، یاد کرتا ہے بھول جاتا ہے، اور ایسے ہوتے ہیں بڑھاپے کے اندر جا کر انسان کو بالکل چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے، کہ جائے کہ انسان اور زیادہ یاد کرے۔ لہٰذا اگر انسان اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اس سے کچھ یاد نہیں ہو پاتا، تو یہ حدیث اس پر وہ عمل کر سکتا ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر وغیرہ بیان کرتا رہے، یہ دعائیں پڑھتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب یہ تو آسان ہے، یہ تو بندہ پڑھ سکتا ہے، تو یہ دعائیں وہ پڑھتا رہے تو انشاءاللہ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ایک بندہ یاد کر سکتا ہے اور اس کے اندر یاد کرنے کی استطاعت ہے تو اسے یاد کرنا چاہیے، اور یہی ہم اسے جو ہے وہ کہیں گے کہ اس کو یاد کرنی چاہیے سورۃ الفاتحہ، اور ساتھ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنی چاہیے، تاکہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں، میرا بندہ میری ثنا کر رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو وہ تاکہ اس فضیلت کو حاصل کر سکے، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے یقیناً وہ افضل اور بہتر نماز ہے۔ لہٰذا یہ اس بندے کے بارے میں جو بالکل یاد نہ کر سکتا ہو اور اسے کچھ بھی یاد نہ ہو، تو وہ یہ تسبیحات، تحمیدات، تحلیلات وغیرہ، یہ جو ادعیات اور اذکار ہیں یہ وہ پڑھ سکتا ہے، واللہ اعلم۔ تو شریعت اسلامیہ کی اس میں وسعت بیان ہوئی ہے، شریعت اسلامیہ کی وسعت بیان ہوئی ہے کہ شریعت جو ہے کتنی آسان ہے کہ اگر کوئی یاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے لیے متبادل راستہ بتایا گیا ہے۔ اگلی حدیث پڑھیں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، مریم آپ پڑھیں، مریم عبد الرب۔ وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في ركعتين أوليين بفاتحة الكتاب والسورتين ويسمعنا الآيات أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب متفق عليه۔ احسنتی، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنی قرات کرتے تھے، اور ظہر میں، عصر میں، مختلف نمازوں میں آپ کی قرات کی کیفیت اور انداز کیا ہوتا تھا؟ کیا پہلی رکعت میں آپ زیادہ لمبی کرتے تھے قرات، یا دوسری رکعت میں، یا کیا طریقہ تھا؟ یہ کیفیت کے بیان کے بارے میں حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا، قالا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، یصلی بنا، ہمیں نماز پڑھاتے، فیقرأ فی الظہر، تو آپ ظہر میں پڑھتے تھے، والعصر، عصر میں، فی الرکعتین اولیین، تو آپ پڑھتے تھے ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ، وسورتین، اور 2 سورتیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور 2 سورتیں آپ پڑھتے تھے ہر رکعت کے اندر، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور کبھی کبھی آپ ہمیں آیت سنایا کرتے تھے، یعنی تھوڑا بلند آواز سے، بیچ میں ایک آیت اونچی پڑھ لیتے تھے، یا آیت کا کچھ حصہ اونچا پڑھ لیتے تھے بلند آواز سے، وَيُسْمِعُنَا، اور ہمیں سنایا کرتے تھے، الْآيَةَ، ایک آیت یا آیت کا کچھ حصہ، أحيانًا، کبھی کبھی، وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَىٰ، اور آپ لمبا کرتے تھے پہلی رکعت کو، وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخری 2 رکعت میں صرف آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، اور آخری رکعت میں صرف آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرات کا جو طریقہ ہے اس کو بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ظہر اور عصر کے اندر، چونکہ عموماً جو ہے وہ لوگوں کو یہ نماز کی کیفیت مختلف ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بھی آہستہ آواز میں پڑھتے تھے، تو اس وجہ سے اس میں بتایا گیا ہے کہ پہلی 2 رکعت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سورۃ الفاتحہ کے ساتھ اور بھی صورتیں پڑھتے تھے، لیکن آخری 2 رکعت کے اندر آپ قرات نہیں کرتے تھے، سورۃ فاتحہ صرف پڑھتے تھے، اس کے علاوہ آپ اور کوئی صورت نہیں ملاتے تھے۔ البتہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے یا بعض خلفاء سے یہ مروی ہے کہ وہ آخری 2 صورتوں، آخری 2 رکعت کے اندر بھی کبھی کبھی کوئی صورت ملا لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بعض خلفاء سے یہ مروی ہے کہ وہ ظہر اور عصر کی آخری 2 رکعت میں بھی کبھی کبھی کوئی صورت ساتھ ملا لیتے تھے، اور کبھی کبھی اس پہ بھی عمل کر لینا چاہیے، یعنی کبھی کبھی سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت بھی آخری 2 رکعت میں پڑھ لینی چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ صرف پہلی 2 رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے ساتھ صورتیں ملائی جائیں گی، لیکن آخری 2 رکعت 4 رکعت والی نماز ظہر عصر کی 4 رکعت والی ہوتی، تو آخری 2 رکعت میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی اور صورت نہیں پڑھی جائے گی، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو یہاں بتایا گیا ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، چلیے خیر میں اس کو جلدی سے پڑھتا ہوں، اصل میں ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ حدیث جو ہے وہ اس حوالے سے پڑھ لیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کننا نحذر، ہم اندازہ لگایا کرتے تھے،
कुन्ना थे हम नहजुरु अंदाजा लगाते क़याम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अलैहिस्सलाम के क़याम का फिर ज़ुहरी वल असरी ज़ोहर असर की नमाज में, यानी अल्लाह के नबी कितना क़याम करते थे, कितनी आयत पढ़ते थे। क्योंकि अल्लाह के नबी हम आहिस्ता आवाज में नमाज पढ़ाते थे ज़ोहर असर की, इस वजह से हमें पता नहीं चलता था कि आप कितना, तो फिर हम अंदाजा लगाते थे कि भला कितनी आप किरात करते हैं। तो कहते हैं उन्ना नहजुरु, हम अंदाजा लगाया करते थे क़याम रसूलुल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के क़याम का फिर ज़ुहरी वल असरी ज़ोहर और असर में। फहज़रना क़यामहु, तो हमने अंदाजा लगाया आपके क़याम का फिर रकातैनिल ऊलयैनि, पहली दो रकतों में मिन ज़ुहरी, ज़ोहर की नमाज की, क़द्र अलिफ लाम मीम तंज़ील, अलिफ लाम मीम तंज़ील जो सजदा है आप ये पढ़ते थे तकरीबन, यानी एक अंदाजा है आप ये पढ़ते थे। वफिल उखरयैनि, और आखिरी दो में क़द्र निस्फ़ि मिन ज़ालिका, इससे निस्फ़ यानी इसका आधा। वफिल ऊलयैनि मिन अल असरी, और असर की नमाज की पहली दो रकत में अला क़द्रिल उखरयैनि मिन ज़ुहरी, उतना लंबा आप क़याम करते थे जितना आप ज़ोहर की आखिरी दो रकत में करते थे। यानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो पहली दो रकतों में अलिफ लाम मीम तंजील जो सजदा है इस सूरत की बकदर आप क़याम करते थे, और आखिरी दो में इसके निस्फ, यानी आदमी जितने वक्त में ये आधी सूरत पढ़ता है इसके निस्फ यानी आप पढ़ते थे। और जितना आप जोर की आखिरी दो रकत में क़याम करते थे उतना आप असर की पहली दो रकत में करते थे। अला क़द्रिल उखरयैनि मिन अज़-ज़ुहर, जितना क़याम आप जोर की आखिरी दो रकत में करते थे, वल उखरयैनि अल निस्फ़ि मिन ज़ालिका, और असर की आखिरी दो का जो क़याम होता था वो जोहर की आखिरी दो के निस्फ होता था, यानी आधा उससे, क्योंकि पहली दो का जोर की आखिरी दो रकत के बराबर होता था, और फिर आखिरी दो जो असर की होती थी वो पहली दो के बकदर आधा यानी उसके निस्फ होता था। और ये हदीस जो है वो सही मुस्लिम के है, मुस्लिम के अंदर मौजूद हदीस सही है। इस हदीस के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के जोर और असर के क़याम को जिक्र किया गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का असर में जोहर में पहली दो रकत का क़याम जो है वो अलिफ लाम मीम से तंजील सजदा के बराबर होता था, और दूसरी दो में उसके आधा होता था, और असर में जो दूसरी रकत में होता था उसके बकदर होता था पहली दो में, और आखिरी दो में उसके आधा होता था। तो यह हदीस सही मुस्लिम है और सही हदीस है। अगली हदीस हजरत सुलेमान बिन यसार बयान करते हैं, ये ताबी हैं, हजरत मैमूना बिन्त हारिस अल हिलालिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के आज़ाद करदा गुलाम सुलेमान बिन यसार अल हिलाली इनको कहते हैं, चूँकि हजरत मैमूना बिन्त हारिस अल हिलालिया के आज़ाद करदा गुलाम है। सुलेमान बिन यसार फुक़हाए सबा में से एक हैं। फुक़हाए सबा का मैं मुतादिद बार जिक्र कर चुका हूँ। फुक़हाए सबा से मुराद वो 7 ताबईन हैं जो एक ही वक्त में मदीना में फतवा दिया करते थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ताला इनसे फतवा लिया करते थे। इमाम मालिक फरमाया करते थे जिस मसले में फुक़हाए सबा का इत्तिफाक हो जाए मैं उसे इजमाए उम्मत करार देता हूँ। इमाम मालिक कहते थे जिस मसले में फुक़हाए सबा का इत्तिफाक हो जाए, यानी 7 मारूफ ताबी जिस मसले में इत्तिफाक कर ले, इमाम मालिक उसे इजमाए उम्मत करार देते थे कि इजमाए उम्मत है। और वो फुक़हाए सबा 7 जो हैं उनमें मारूफ इमाम सईद बिन मुसय्यब हैं जो कि सरदार हैं इन फुक़हाए सबा के, सय्यदुत ताबईन हैं। उसके बाद हजरत उर्वा बिन जुबैर, हजरत जुबैर बिन अवाम के बेटे, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के भाई, और उसके बाद हजरत खारजा बिन जैद बिन साबित, हजरत जैद बिन साबित के बेटे। उसके बाद हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर हैं, हजरत अबू बकर के पोते हैं। हजरत सुलेमान बिन यसार हैं, और इसी तरह जो है उनके अलावा सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बेटे सालिम, बाद में उनको भी शुमार किया है। तो इस तरह करके ये 7 मारूफ ताबी बनते हैं जो एक ही वक्त में मदीना के मुफ्ती थे और फकीह भी थे, मुहद्दिस भी थे। उनमें से सुलेमान बिन यसार भी हैं। ये कहते हैं काना फुलान, था फुलान युतीलु ऊलयैनि, वो पहली 2 रकतों को लंबा करता था, मिन ज़ुहरी, ज़ोहर की, व युखफ़िफ़ुल असरा, और असर को हल्का पढ़ता था, व यक़रअु फ़िल मग़रिबी, और मगरिब में किसारे मुफस्सल पढ़ता था। किसारे मुफस्सल यानी छोटी सूरतें, किसारे मुफस्सल छोटी सूरतें पढ़ता था। और ये सूरह काफ से इनका आगाज होता है। किसारे मुफस्सल का आगाज जो है वो सूरह काफ से होता है। मुफस्सल का आगाज जो है वो सूरह काफ से होता है, और उसके बाद आगे इनकी तकसीम है किसारे औसाते मुफस्सल और किसारे मुफस्सल और तिवाले मुफस्सल। ये 3 इनकी किस्में बनाई गई हैं, इनकी 3 किस्में बनाई गई हैं। तो मुफस्सल का आगाज सूरह काफ से होता है,
سورہ کاف سے لے کر سورہ ناس تک ان کو مفصل کہتے ہیں۔ آگے پھر ان کی قسمیں ہیں، ایک ہے قصار مفصل، دوسرا ہے طوال مفصل، اور تیسرا ہے اوساط مفصل۔ تو طوال مفصل جو ہے یعنی مفصل صورتوں کا جو لمبی صورتیں ہیں ان میں سے سورہ قاف سے شروع ہوتی ہیں، اور ان کو مفصل کیوں کہتے ہیں؟ فصل اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان میں بسم اللہ متعدد بار آئی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور ان کے اندر بسم اللہ متعدد بار آئی، بسم اللہ سے فاصلے زیادہ لائے گئے بنسبت پہلی صورتوں کے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء وغیرہ وغیرہ، ان میں فاصلہ بہت لمبا ہے، لیکن ان میں بسم اللہ کا فاصلہ بہت مختصر ہے، یعنی سورت گزرتی بسم اللہ آ جاتی، پھر سورت گزرتی پھر بسم اللہ آ جاتی، اس وجہ سے ان کو مفصل یعنی بسم اللہ کے فواصل بہت زیادہ ہے، بسم اللہ کے فواصل اور فاصلے بہت زیادہ ہیں بسم اللہ کے ساتھ، اس وجہ سے جو ہے ان کو مفصل کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا آغاز سورہ قاف سے ہوتا ہے، سورہ قاف سے ان کا آغاز ہوتا ہے، سورہ ناس تک جاتا ہے، اور پھر ان کی قسمیں ہیں۔ تو طوال جو ہے سورہ قاف سے لے کر طوال یہ جاتی ہیں تقریباً سورہ عباسہ تک، سورہ عباسہ تک یہ طوال ہے، اور پھر ان کی اوسط جو ہے، اوسط ان کی سورہ عباسہ سے لے کر سورہ ضحیٰ تک، سورہ ضحیٰ تک، عباسہ سے لے کر، عباسہ و تولیٰ سے لے کر سورہ ضحیٰ تک یہ اوسط ہیں، اور پھر ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک یہ جو ہے وہ قصار ہے۔ تو قصار مفصل سے مراد سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک، سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک۔ تو لہٰذا مفصل صورتیں سورہ کاف سے شروع ہوتی ہیں اور سورہ ناس تک جاتی ہیں۔ آگے پھر ان کی تین قسمیں ہیں، ایک طوال مفصل، دوسری اوساط مفصل، اور تیسری قصار مفصل۔ طوال مفصل کا آغاز سورہ کاف سے ہوتا ہے اور یہ جاتی ہیں سورہ عباسہ تک، اور سورہ عباسہ سے لے کر اوساط مفصل کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ ضحیٰ تک یہ اوساط مفصل ہے، اور پھر قصار مفصل جو ہے قصار صاد کے ساتھ، قصار صاد کے ساتھ، تو ان کا آغاز سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک جاتی ہیں۔ تو یہ تین کیٹیگریز ہیں، تین قسمیں علماء نے بنائی ہیں، اور احادیث کے اندر یہ مذکور ہیں، صحابہ کرام کے ہاں یہ معروف تھی، صحابہ کرام کے ہاں، تابعین کے ہاں یہ معروف تھی۔ تو لہٰذا دوبارہ پھر میں تیسری بار دہرا دوں، مفصل کیوں کہتے ہیں ان صورتوں کو؟ چونکہ ان میں بسم اللہ کے ساتھ بہت زیادہ فاصلے لائے گئے، بار بار بسم اللہ آ رہی ہے، تو بسم اللہ کا فاصلہ کئی بار آیا ہے، اور ان کی تین قسمیں ہیں، طوال، قصار، اوساط۔ طوال سورہ قاف سے لے کر سورہ عباسہ تک، سورہ عباسہ سے لے کر سورہ ضحیٰ تک یہ اوساط ہیں، اور سورہ ضحیٰ سے لے کر ناس تک یہ قصار ہیں، یعنی بالکل مختصر۔ چلیے جی، تو کہتے ہیں وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ، اور وہ عصر کو تخفیف کے ساتھ پڑھتے، وَيَقْرَأُ، اور پڑھتا تھا، فی المغرب، مغرب میں قصار مفصل، وفی العشاء، اور عشاء میں بوسطہ اوساط مفصل، وفی الصبح، اور صبح میں طوال مفصل، یعنی صبح میں جو ہے وہ طوال مفصل پڑھتے تھے۔ فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ما صلیت وراء احد اشبہ صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هذا، میں نے نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کے پیچھے اس طرح کی نماز نہیں پڑھی۔ امام نسائی نے روایت، تو حدیث انشاءاللہ حسن ہے، حدیث انشاءاللہ حسن ہے، اور اس میں ترتیب بتائی گئی ہے، اس میں ترتیب بتائی گئی ہے، اور وہ ترتیب کیا ہے؟ اس میں طوال مفصل، اوساط مفصل اور قصار مفصل کو بیان کیا گیا۔ تو طوال جو ہیں سورہ قاف سے لے کر سورہ عباسہ تک یہ فجر کی نماز میں پڑھی جائے گی، اور جو قصار ہیں، اوساط ہیں، یہ عشاء میں، اور جو قصار ہیں یہ مغرب میں پڑھی جائیں گی۔ وعن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال، جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے نبی علیہ السلام کو یقرأ فی المغرب، آپ مغرب میں پڑھتے تھے، بالطور، سورہ طور کی تلاوت کرتے تھے۔ حدیث متفق علیہ ہے، تو اس سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے، سورہ طور کی تلاوت اللہ کے نبی علیہ السلام مغرب کی نماز کے اندر کرتے تھے۔ تو ہمیشہ بالکل مختصر صورتیں پڑھنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے، بلکہ نماز کو کبھی لمبا، کبھی مختصر، کبھی درمیانہ، تو تینوں درجات نماز کو پڑھنا چاہیے، ایک لیول پہ ہمیشہ نہیں رہنا چاہیے کہ 3 آیات پڑھی اللہ اکبر، 2 آیات پڑھی اللہ اکبر۔ ہر وقت نہ فجر کی نماز کے اندر یہ عادت بنانی چاہیے مختصر والی، نہ مغرب اور نہ عشاء میں، کبھی طوال، کبھی قصار، اور کبھی جو ہے وہ اوساط پڑھنی چاہیے، جیسا کہ گزشتہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے، اور حدیث یہ بھی صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی علیہ السلام یقرأ فی صلاۃ الفجر، آپ پڑھتے تھے فجر کی نماز میں یوم الجمعہ کی جمعہ کے دن الف لام میم تنزیل سجدہ یعنی سورہ سجدہ پڑھتے تھے، وہل اتا علی الانسان حین من الدہر سورہ دہر پڑھتے تھے، سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ سوال ہے، یہ سوال آپ سے ہے اور یہ علمی سوال ہے، اہم نقطہ ہے، کون آپ میں سے بتائے گا کہ ان دو صورتوں کو جمعہ والے دن پڑھنے کی مناسبت کیا ہے جمعے کے ساتھ؟ کریں ٹرائی ذرا۔ جی سر، اس میں قیامت کا ذکر ہے تو اس میں انسانوں کا جمع ہونا جو ہے اس کا چونکہ تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی اس طرح کی صورتیں جو ہیں جن میں نہیں، قیامت کا ذکر کہاں ہے؟ سر حدیث میں آتا ہے نا جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ نہیں، ان صورتوں میں قیامت کا ذکر کہاں ہے؟ سمیہ احسن تھی، آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے لیکن صحیح واضح نہیں کیا، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا لیکن تھوڑا اس کو واضح کریں، آپ نے کہیں سے سنا ہے یا ویسے تکا لگایا ہے؟ نہیں سر، پڑھا تھا اس سے پہلے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز میں بھی اس طرح کی صورتیں تلاوت کرتے تھے، جمعہ کے دن بھی۔ احسن تھی، آپ نے اس کو تھوڑا مزید اگر ہم واضح کریں تو ان صورتوں کے اندر احوال آخرت کا ذکر ہے، یعنی جنت اور جہنم اور ان چیزوں کا ذکر ہے، اور آپ نے دیکھا سورہ انسان کے اندر جو ہے وہ جہنم کا ذکر بھی ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، حریر، ریشم، قواریر، فضہ، غلمان اور جو ہے منصور، موتیوں کا ذکر ہے، کئی چیزوں کا ذکر ہے، اور جزاء جو ہے وہ سعیکم مشکورا یعنی پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور اسی طرح سورہ حامیم الف لام میم سجدہ کے اندر انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور اس کے اندر بھی انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ سورہ دہر کا آغاز انسان کی تخلیق سے ہوتا ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا من نطفۃ امشاج نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اب اس کے اندر بھی انسان کی تخلیق کا ذکر ہے، اور سورہ سجدہ کے اندر بھی تخلیق کا ذکر ہے، وہاں بھی جہنم کا اور جنت کا اور احوال آخرت کا ذکر ہے۔ تو چونکہ آدم علیہ السلام کو پیدا بھی جمعہ کے دن کیا گیا، جنت میں بھی جمعہ کے دن داخل ہوئے، جنت سے نکالا بھی جمعہ کے دن گیا، زمین پہ جمعہ کے دن اترے، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جمعہ کے دن ہی جنت بنی، یعنی جتنے بڑے بڑے مسائل اس کے اندر ذکر ہیں ان کا وہ جمعہ کے دن ہوئے، تو اس وجہ سے ان صورتوں کو جمعہ کے دن پڑھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کی یعنی ہمیشگی اختیار کر کے ترغیب بھی دلائی، تو یہ مناسبت ہے اس کے ساتھ۔ ولی طبرانی، اور طبرانی کے ہاں من حدیث ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے، یدیم ذالکا، کہ آپ ہمیشہ ایسا کرتے تھے، لیکن یہ الفاظ شاذ ہیں، یہ الفاظ صحیح ثابت نہیں ہے ہمیشگی والے، ہمیشگی والے الفاظ جو ہیں، طبرانی والی حدیث جو ہے اس میں کلام ہے، طبرانی والی حدیث جو ہے اس میں کلام ہے، اور یہ مرسل ہے، اس میں واسطہ گرا ہوا ہے، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام اکثر تو پڑھتے تھے لیکن ہمیشگی کرنا، یہ روایت الفاظ جو ہیں یدیم ذالکا والے الفاظ جو ہیں یہ صحیح ثابت نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ آپ ہمیشگی اس پہ کرتے تھے، لیکن اکثر آپ پڑھتے تھے، لہٰذا علماء ائمہ کو چاہیے کہ وہ بھی جمعہ والے دن فجر کی نماز میں اس کا اہتمام کریں۔ یہ جو طریقہ ہے نا کہ دونوں رکعت کے اندر ایک سورت پڑھ لی جاتی ہے، یا دونوں میں سے آخر پڑھ لیا جاتا ہے، آخری رکوع پڑھ لیا جاتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ دونوں صورتیں مکمل پڑھی جائیں، اگر مکمل نہیں تو کم از کم جو ہے وہ پہلا اس کا حصہ جو ہے رکوع پہلا اس کا وہ کم از کم مکمل سجدے کے بعد تک جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، اور سورہ دہر کا بھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما مرت به آیت رحمت الا وقف عندها يسأل ولا آیت عذاب الا تعوذ منها۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، اور یہ تفصیلی حدیث جو ہے وہ گزر چکی کہ رات کی نماز تھی، یہ رات کی نماز تھی کہ رات کی نماز میں تہجد میں اللہ کے نبی کے ساتھ حضرت حذیفہ نے نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی، فما مرت به آیت رحمت، جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی آیت گزرتی یعنی جس میں اللہ کی رحمت کا جنت کا ذکر ہوتا، الا مگر وقف عندها، آپ وہاں رک جاتے، یسألو تو سوال کرتے اللہ سے جنت کا اور رحمت کا، ولا آیت عذاب، اور نہ گزرتی کوئی عذاب سے متعلق آیت، الا مگر اللہ کے نبی تعوذ منها، اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حدیث اس کو خمسہ نے، پانچوں نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن یہ نفل نماز میں ہے، فرض نماز میں علماء کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے،
کیونکہ فرض نماز میں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا. اگر امام ہر آیت پہ اس طرح رک کر وہ رحمت کا سوال کرے گا اور جہنم کی پناہ مانگے گا تو نماز کافی لمبی ہو جائے گی. تو یہ نفل نماز کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ فرض میں ایسا کرنا ممکن نہیں، فرض میں ایسا کرنا ممکن نہیں. بعض علماء کہتے ہیں کہ فرض میں بھی کیا جا سکتا ہے. آراء دونوں طرح کی موجود ہیں، اور اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے. اس حدیث کی اصل صحیح مسلم میں ہے. اگرچہ یہ حدیث اس طرح تو نہیں ہے لیکن اس کی اصل جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. لہٰذا یہ نفل نماز کے بارے میں ہے، اور نفل نماز میں ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ نفل نماز میں قیام لمبا ہوتا ہے اور آدمی اکیلا ہوتا ہے، تو اس میں انسان جو ہے وہ رک رک کر جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کا ذکر ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرے اللہ سے، اور جہاں جہنم اور عذاب کی آیات آئیں، اہل جہنم کا ذکر آئے، وہاں اللہ تعالیٰ سے جہنم کی پناہ مانگے. اور یہ اس کی مشروعیت ہے. تو میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کی مختلف آراء ہیں. بعض کہتے ہیں دونوں نمازوں میں صحیح ہے، فرض اور نفل دونوں میں. بعض کہتے ہیں صرف نفل کے اندر جائز ہے، فرض کے اندر جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طریق سے ہے. وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا خبردار و انی نہیت، بے شک مجھے منع کر دیا گیا ہے ان اقرا القرآن کہ میں پڑھوں قرآن راکعاً رکوع کرتے ہوئے او ساجداً یا سجدے کی حالت میں. یعنی مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں رکوع کے دوران یا سجدے کے دوران. فاما الرکوع، رہا رکوع، فعظموا فیہ الرب، جس میں اللہ کی تعظیم بیان کرو، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرو. واما السجود، اور رہا سجدہ، یا رہے سجدے، فاجتہدوا فی الدعاء، تو اس میں دعا کرو، دعا کی کوشش کرو. فقامن ان یستجاب لکم، تو زیادہ امکان ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے. فقامن کا معنی ہے زیادہ لائق ہے یا زیادہ قریب ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث کے اندر ایک تو مسئلہ یہ بیان ہوا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، رکوع اور سجدے کے دوران قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ رکوع کے اندر اللہ کی تعظیم بیان کرنی چاہیے، سبحان ربی العظیم وغیرہ، اور سجدے کے اندر ایسی دعا کرنی چاہیے جس میں اللہ کی بڑائی بھی ہو اور ساتھ جنت اور جہنم اور دارین دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے سجدے کے اندر، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ رکوع کے اندر پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، چونکہ اس میں اللہ کی عظمت بیان ہو رہی. حدیث صحیح مسلم میں اور صحیح حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، یقول فرماتے فی رکوعہ و سجودہ، رکوع اور سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. اور میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا تھا کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی نا، فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ اپنے رب کی حمد اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور بخشی طلب کر، تو اللہ کے نبی اس کے بعد سجدے اور رکوع میں یہ دعا پڑھنے لگ گئے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. تو یہ دعا صحیح ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ثابت ہے. تو یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، سبحان ربی الاعلیٰ بھی پڑھنی چاہیے. جتنی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ساری ہمیں بدل بدل کر پڑھنی چاہیے. اور اگر ممکن ہو سکے تو ہم دو دعاؤں کو جمع کر لیں اگر زیادہ ٹائم ہو تو، اگر امام رکوع سجدہ لمبا کر لیتا ہے تو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یکبر حین یقوم، آپ تکبیر کہتے جب کھڑے ہوتے، ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ تکبیر کہتے جب رکوع جاتے، ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، حین یرفع صلبہ من الرکوع، جب اپنی کمر کو رکوع سے اٹھاتے، ثم یقول، پھر آپ کہا کرتے تھے وہو قائم، اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے، یعنی رکوع سے جب آپ کھڑے ہو جاتے تو پھر آپ یہ پڑھتے تھے ربنا ولک الحمد، یعنی یہ دعا پڑھتے تھے. ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے حین یہوی، جب آپ جھکتے، حین یہوی، جب آپ جھکتے ساجداً سجدہ کرنے کے لیے. ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے حین یرفع راسہ، جو اپنے سر کو اٹھاتے رکوع سجدے سے. ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ تکبیر کہتے جب دوسرا سجدہ کرتے. ثم یکبر، پھر آپ تکبیر کہتے حین یرفع، جب سجدے سے اٹھتے. ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلیہا، پھر اللہ کے نبی پوری نماز میں ایسا کیا کرتے تھے. ویکبر حین یقوم، اور آپ تکبیر کہتے جب کھڑے ہوتے، من الثنتین، دو رکعتوں کے بعد، بعد الجلوسی، تشہد بیٹھنے کے بعد. جب اللہ کے نبی دو رکعتوں کے بعد تشہد بیٹھتے درمیانہ، پھر جب آپ کھڑے ہوتے دو رکعتوں کے بعد تو پھر آپ تکبیر کہتے تھے. متفق علیہ، یہ متفق علیہ. تو اس حدیث میں تکبیرات کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہر جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے، ہر جھکتے اور اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا پڑھتے تھے رکوع کے بعد، ربنا ولک الحمد، اس دعا کا ذکر ہے. اور یہ حدیث بخاری مسلم میں صحیح حدیث ہے.
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ کے نبی علیہ السلام اذا رفع راسہ من الرکوع، جب اپنے سر کو اٹھاتے رکوع سے، قالا تو آپ کہتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ تیری ہی تعریفات ہیں، ملء السماوات والارض، زمین و آسمان کے برابر، ملا میں نہ بھرنا لیکن زمین و آسمان کے برابر، وملء ما شئت، اور ہر اس چیز کے برابر جو تو چاہے اس کے بعد، یعنی زمین و آسمان کے بعد جو تو پیدا کرنا چاہتا ہے اس کے برابر، یعنی بغیر اعداد و شمار کے۔ اللہ تیری میں بے شمار مرتبہ تعریف اور حمد بیان کرتا ہوں۔ اہل ثناء والمجد، تو ہی اہل ثنا اور اہل مجد ہے، تو ہی سب سے زیادہ ثنا اور مجد اور تعریف بزرگی کا لائق ہے۔ احق ما قال العبد، اور زیادہ حق رکھتا ہے اس کا جو بندہ کہتا ہے، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سارے تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ نہیں ہے روکنے والا جسے تو عطا کر دے، ولا معطی، نہیں کوئی دینے والا، لما منعت، جسے تو روک لے، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور نہیں ہے کوئی نفع دینے والا کسی بڑے کو، نہیں نفع دینے والی کسی کو اس کی بزرگی، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی شہرت، کوئی بھی چیز جس کی وجہ سے وہ بڑا بنا ہوا ہے یہ اس کو نفع دینے والی نہیں اللہ کے ہاں، یعنی کسی بڑے کی بڑا پن اللہ کے ہاں نفع دینے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نفع جو ہے وہ نقصان اللہ کی طرف سے ہے، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کو اس کا بڑا پن، اس کی بزرگی، اس کا مالدار ہونا، اس کا غنی ہونا اس کو نفع دے۔ نفع نقصان صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ دعا بھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے رکوع کے بعد جو ہے وہ کرنا ثابت ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے جائز ہے۔ امام کے پیچھے ہوں یا امام کرے یا مقتدی کرے یا اکیلا آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو تینوں کے لیے جائز ہے، تینوں حالتوں میں ہی یہ دعا کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ لیکچر میں، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، علی الجبہۃ، پیشانی پر، واشار بیدہ الی انفہ، اور آپ نے اشارہ کیا اپنی ناک کی طرف، یعنی پیشانی اور ناک پر، والیدین، اور دونوں ہاتھوں پر، والرکبتین، دونوں گھٹنوں پر، واطراف القدمین، اور دونوں قدموں کے اطراف یعنی کناروں پر، دونوں قدموں کی جو ہڈیاں آخری ہیں ان پر۔ تو یہ 8 ہڈیاں بنتی ہیں، یعنی پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں، یہ مل کر جو ہے وہ 7 اعضاء بنتے ہیں، یہ 7 اعضاء بنتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو جس بندے کے یہ 7 اعضاء سجدے کے لگیں گے زمین پر اس کا سجدہ صحیح ہوگا، اور جو صرف ناک لگاتا ہے یا صرف پیشانی لگاتا ہے یا دونوں میں سے کوئی بھی نہیں لگاتا اس بندے کا سجدہ جو ہے وہ کامل سجدہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابن بحینہ سے روایت ہے، حضرت ابن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مالک ان کا نام ہے، عبداللہ ابن مالک ابن جندب الازدی، اور بحینہ جو ہے وہ ان کی والدہ کا نام ہے، بحینہ ان کی والدہ کا نام ہے جو کہ بحینہ بنت الحارث ابن عبد المطلب ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن مالک ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن مالک ہے، اور یہ صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں اور ان کی ماں بھی صحابیہ ہیں، تینوں صحابی ہیں، عبداللہ ابن مالک ابن جندب، تو عبداللہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد مالک بھی، اور ان کی والدہ بحینہ بھی جن کی طرف نسبت کی گئی ہے بحینہ، یہ بھی صحابیہ ہیں، تینوں صحابی ہیں، اور یہ آغاز اسلام میں مسلمان ہوئے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 56 ہجری میں، تقریباً 56 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ دوسرے برا بن عازب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ برا بن عازب الاوسی الانصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، یہ صغار صحابہ کرام میں سے ہیں، برا بن عازب صغار صحابہ کرام میں سے ہیں، اور ان کی وفات تقریباً جو ہے وہ 72 ہجری کو 72 کو ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام اذا صلی و سجدہ، جب آپ نماز پڑھتے ہو سجدہ کرتے، فرج بین یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کے درمیان خلا چھوڑتے، یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان، بازوؤں کے درمیان فاصلہ رکھتے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، حتیٰ کہ ظاہر ہوتی نبی علیہ السلام کے بغلوں کی سفیدی، اللہ کے نبی اتنا فاصلہ رکھتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی تھی، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بازو بالکل پہلوؤں کے ساتھ نہیں ملانے چاہیے بلکہ فاصلہ رکھنا چاہیے،
حضرت برا سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نبی السلام نے فرمایا اذا سجدتا، جب آپ سجدہ کریں فضع کفیک ورفع مرفقیک، تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر لگا دو اور اپنی کونیوں کو اوپر اٹھا دو، یعنی اپنی ہتھیلیاں زمین پہ لگاؤ اور کونیاں اوپر اٹھاؤ، نہ بالکل ساتھ ملاؤ اور نہ بالکل بہت زیادہ کھول دو، جیسے ہم نے پہلے گزشتہ لیکچر میں یہ حدیث ہم نے دونوں حدیثیں تقریباً اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور پڑھی۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام کان اذا رکع، جب آپ رکوع کرتے فرج بین اصابعہ، تو اپنی انگلیوں کے درمیان خلا رکھتے، فرج میں نا خلا رکھتے، بین اصابعہ اپنی انگلیوں کے درمیان، واذا سجد جب سجدہ کرتے دم اصابعہ تو اپنی انگلیاں ملا لیتے، یعنی آپ رکوع میں خلا رکھتے، ایسے رکوع میں اپنی انگلیوں میں خلا رکھتے تھے چونکہ گھٹنوں کو پکڑنا ہوتا تھا، اور جب سجدہ کرتے تو انگلیوں کو ملا کر ایسے رکھتے، اس طرح اس انداز میں ملا کر، اور گھٹنوں کو پکڑتے رکوع میں اس طرح کر کے، اور سجدے میں اس طرح ملا کے رکھتے تھے۔ یہ مطلب ہے حدیث کا۔ رواہ الحاکم، اسے امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث جو اس میں کلام ہے، اس حدیث میں کلام ہے، بعض علماء نے متابعات اور شواہد کی بنیاد پہ اسے حسن قرار دیا ہے، اور بعض علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حدیث کے مطابعات اور شواہد موجود ہیں، اور حدیث قابل استدلال اور قابل حجت ہے، اس کو بطور استدلال کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ نماز پڑھ رہے تھے دو زانو ہو کر، اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھ کر دو زانو ہو کر نماز پڑھتے۔ بعض علماء کہتے چوکڑی مار کے نماز پڑھنا اس سے مراد ہے، بعض کہتے دو زانو ہو کر نماز پڑھنا مراد ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث میں کلام ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث میں کلام ہے اور حدیث ضعیف ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر پڑھنے کی نہیں تو لیٹ کر۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین نہیں کیا کہ بیٹھ کر نماز کیسے پڑھنی، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ بیٹھ کر پڑھو، جیسے انسان کے لیے آسانی ہو، یعنی جو کیفیت انسان کے لیے نمازی کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی آسان کیفیت ہو وہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ چاہیں تو آپ چوکڑی مار کے نماز پڑھ لیں، آپ چاہیں تو آپ دو زانو ہو کر نماز پڑھ لیں، یعنی جیسے ہم تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں اس انداز میں، آپ چاہیں تو ٹانگیں جو ہے وہ اس کو پھیلا کر نماز پڑھ لیں، جیسے نمازی کے لیے کیفیت آسان ہو وہ کیفیت اختیار کرنی چاہیے۔ لہٰذا نبی علیہ السلام سے بیٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث جو ہے وہ مروی نہیں، اس حدیث میں کلام ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ انسان اس انداز میں نماز پڑھے جس انداز میں ہم تشہد بیٹھتے ہیں، جس انداز میں ہم تشہد بیٹھتے ہیں اس انداز میں نماز پڑھے تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ تشہد تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے نا، لہٰذا اس کے مطابق انسان اگر نماز پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی بھی مناسب طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں کلام ہے، لہذا کوئی بھی طریقہ جو انسان جس پہ قادر ہو وہ طریقہ اختیار کرنا اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی علیہ السلام یقول فرمایا کرتے تھے بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ الفاظ کی کچھ تقدیم و تاخیر ہے، بعض احادیث میں الفاظ آگے پیچھے ہیں، بعض حدیث میں اس طرح ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، تو صحیح ہے، یہ حدیث ثابت ہے، ہم یہ پڑھ چکے ہیں طریقہ نماز کے اندر کہ حدیث صحیح ہے، اور یہ دعا جو ہے وہ دو سجدوں کے درمیان پڑھی جا سکتی ہے اور پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھتے تھے۔ حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فاذا کان فی وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائدا، اللہ کے نبی علیہ السلام جب اپنی نماز کے وتر میں یعنی وتر نماز پڑھتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے بیٹھتے پھر سیدھا کھڑے ہوتے تھے، پہلے بیٹھتے اور پھر لم ينهض نہیں کھڑے ہوتے تھے، حتى يستوي قائدا، حتیٰ کہ بالکل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ برابر بیٹھ جاتے، اللہ کے نبی علیہ السلام بالکل برابر بیٹھ جاتے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو کھڑے ہوتے تھے، یعنی سجدوں کے بعد دوسری رکعت کے لیے یا چوتھی رکعت کے لیے، ہر رکعت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ اب اس حدیث کو، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہی موقف جمہور علماء کا، یہی موقف جمہور علماء کا ہے کہ ہر رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے سجدہ جلسہ استراحت کیا جائے گا، لیکن بعض علماء جیسا کہ احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ درمیان میں نہیں بیٹھا جائے گا بلکہ سیدھا انسان کھڑا ہو جائے گا، لیکن صحیح بات یہ کہ حدیث صحیح ہے، اور جب حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ثابت ہے تو اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت مالک بن حویرث نے کئی صحابہ کی موجودگی میں نماز پڑھی ہے اور کسی نے اعتراض نہیں کیا، ان میں سے حضرت ابو قتادہ انصاری بھی تھے، تو یہ طریقہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے تو انہوں نے ایسا کیا ہے نا، اور اگر ثابت نہ ہوتا تو صحابہ کرام بھلا کیسے خاموش رہ سکتے تھے،
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام قنات شہرن ایک مہینہ آپ نے قنوت کیا بعد الرکوع رکوع کے بعد یدعو علی احیاء من احیاء العربی آپ بد دعا کرتے تھے خاندانوں قبائل پر عرب قبائل میں سے احیاء سے مراد یہاں قبائل ہیں عرب قبائل میں سے چند قبائل پر آپ بد دعا کرتے تھے ثم ترکہ پھر آپ نے چھوڑ دیا متفق علیہ یہ متفق علیہ حدیث ہے ولی احمد اور امام احمد اور دارقطنی کے ہاں اسی طرح حدیث ہے من وجہ آخر کسی دوسرے الفاظ کے ساتھ وزادہ انہوں نے اس میں اضافہ کیا فاما فی الصبح پس صبح کی نماز میں فلم یزل اللہ کے نبی ہمیشہ رہے یقنط قنوت کرتے حتی فارق الدنیا حتی کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے یعنی آپ دنیا سے چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ اس سے مراد ہے قنوت وتر نہیں بلکہ قنوت نازلہ اس سے مراد ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جو بیر معونہ پہ پیش آیا بیر معونہ پہ یہ واقعہ پیش آیا کہ 70 کے قریب قرہ اللہ کے نبی نے بھیجے لیکن جو عرب قبائل تھے عرب قبائل انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے یہ 70 صحابہ کرام ان کو شہید کر دیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ غداری کی دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے دین سیکھنے کے لیے لے کر گئے تھے لیکن راستے میں جا کر بیر معونہ کنویں کا نام ہے وہاں جا کر انہوں نے ان کو شہید کر دیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اتنا غصے میں تھے اتنا ناراض تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ کئی دنوں تک ان پر قنوت نازلہ کی بد دعا کرتے رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن زیادہ تر فجر کی نماز میں آپ کرتے رہے لیکن یہ جس حدیث میں فجر کی نماز کا ذکر ہے کہ آپ حتیٰ کہ فوت ہونے تک فجر کی نماز میں کرتے رہے اس حدیث میں کلام ہے اس حدیث میں کلام ہے پہلی حدیث صحیح ہے کہ آپ نے ان پہ جو ہے وہ قنوت نازلہ کی ہے ان پہ قنوت نازلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے آگے مزید احادیث اس حوالے سے ہیں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ باقی احادیث اور دیگر مسائل پورے کریں گے انشاءاللہ لیکن فی الحال اسی حدیث تک ہم اکتفا کرتے ہیں قنوت نازلہ کے حوالے سے حضرت انس بن مالک کی حدیث کہ نبی علیہ السلام کے جو قرہ تھے ان کو بعض عرب قبائل نے شہید کر دیا بیر معونہ کے پاس تو اللہ کے نبی نے پھر ان پر قنوت نازلہ کی تھی واللہ تعالی عالم و احکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم